موجود ہیں، تو ان تمام دیہی رہنما خواتین کو پودا کے ہفتہ وار ویکلی ویبینار میں ونس اگین خوش آمدید اینڈ ویلکم۔ اور آج جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ کھلی ہوئی ہے، اس پہ آپ کے سامنے 3 دیہی رہنما خواتین ہیں، ینگ لیڈرز ہیں، جو آپ کے ساتھ بات کریں گی۔ ارلی میرجز از دا بگیسٹ آبسٹیکل ان ویمنز ڈیولپمنٹ، یہ تھاٹس ہیں آصفہ جمالی کی۔ آصفہ جمالی صاحبہ جو ہیں، ان کا تعلق بلوچستان کے ایک ڈسٹرکٹ نصیر آباد سے ہے، اور انہوں نے کافی جو ریسرچ کر رکھی ہے، جس کی بنیاد پہ آج کا جو ہمارا میٹنگ کا یا آج کے جو ویبینار کا عنوان ہے، وہ ہم نے اس اہم ایشو کو رکھا ہے۔ اور ان کی کیا فائنڈنگز ہیں، وہ اس میٹنگ کے دوران، اس ویبینار کے دوران ہم اور آپ مل کے سمجھیں گے کہ جو خواتین ہیں ان کی ترقی کے اندر کس طرح سے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ایک اہم رکاوٹ جو ہے وہ کم عمری کی شادیاں ہیں۔ اور اس میں ہمارے ساتھ جو ساتھ دیں گی دوسری، وہ انیلا اشرف صاحبہ ہیں، یہ پرنٹ میڈیا کی نمائندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی ضلع ملتان سے۔ اور تیسری ہمارے ساتھ اسپیکر ہیں سمیرہ ستار صاحبہ، جن کا تعلق پودا کی ٹیم کے ساتھ ہے، اور یہ ملتان کے دیگر اضلاع میں خواتین اور بچیوں اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ ہم اپنے اس معاشرے کے اندر سے جو کم عمری کی شادی ہے اس کو کم کرنے میں کس طرح سے ہم ایک بھرپور تمام سٹیک ہولڈرز، تمام جو اہم کارکن ہیں، وہ کس طرح سے اہم کردار ادا کریں، اور ہم کامیاب ہو سکیں کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر جو کم از کم شادی کی عمر ہے وہ 18 سال ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو صرف سندھ میں کم از کم شادی کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا آج کا جو ویبینار ہے اس کا ڈیزائن دکھاتی چلوں، تو ہمارے پاس تینوں ہماری دیہی رہنما خواتین ہیں، لیڈرز ہیں، جو بات چیت کریں گی، اور ہمارا جو ڈیزائن ہے پودا کی طرف سے رورل ویمن لیڈر کے ساتھ یہ ہفتہ وار ملاقات میں، اس میں پریزنٹیشن کسی بھی لینگویج میں، خاص طور پہ انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں، چونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ پاکستان کے دیہات کے دور دراز علاقوں میں رہنے والی جو دیہی رہنما خواتین ہیں، بے شک وہ انگلش سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن اردو میں اگر بات کی جائے تو ہر بندی جو اس میٹنگ میں شامل ہے، دیہی رہنما خاتون، وہ اس کو سمجھ سکے گی، اور عام فہم انداز میں بات چیت کی جائے، تاکہ پاکستان کے کونے کونے سے دیہی رہنما خواتین جو ہمارے ہفتہ وار ویبینار کو سننے کا شوق رکھتی ہیں، کئی بار منگل کو بھی میٹنگ کے ٹائم پہ لنک اوپن کر کے تو ہمیں پیغام بھیجتی ہیں کہ جی آج میٹنگ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی، تو ان کا جو سوچ ہے، جو ان کی پیاس ہے نیا سیکھنے کی، وہ کہیں ہمارے انداز بیان کی طرف کی وجہ سے، ہماری جو گفتگو میں جو ہم موڈ استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ان تک پہنچ نہ سکے۔ اس لیے ہم اردو کو ایکسپلین سارا اردو میں کرتے ہیں۔ ہم 3 پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ ربط پیدا کرنا، اور پاکستان کی دیہی رہنما خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، مل کے ان کے ساتھ سمجھنا کہ وہ جتنا اہم کام دیہاتوں کے اندر اپنے علاقے میں رہنے والے دیگر جو لوگ ہیں، ان کی، بچیوں کی، خواتین کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی جو چھوٹا کام اپنے علاقے میں کر رہے ہیں وہ کسی طرح سے چھوٹا نہیں ہے، اور اس آپ کا وہ ایک کام حکومت پاکستان نے جو پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کو 2030 تک جو حاصل کرنا ہے، اس کے حصول میں آپ کا حصہ بہت اہم ہے۔ آپ اپنے کاموں کا جو تعلق ہے وہ پائیدار ترقی کے جو 17 اہداف ہیں ان کے ساتھ قائم کریں، اور یہ بھی ہر ہفتے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے جس پہ خواتین بات کرتی ہیں، اس دن کے موضوع میں وہ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں پائیدار ترقی کے کچھ اہداف کے ساتھ۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ جب پائیدار ترقی کے ایک ہدف میں بھی ہمارے کام جو ہے اس کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے، تو وہ تمام چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مربوط انداز میں جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ایک کے حاصل کرنے میں ہم اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو وہ باقیوں کے حصول میں بھی بہت اہم کردار ادا کریں، کسی نہ کسی طرح سے وہ باقی پائیدار ترقی کے جو اہداف ہیں ان کے حصول میں بھی اس کی وجہ سے ایک بہت اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے۔ تو آج کے اگر ہم ٹاپک کو سمجھیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خواتین کی کم عمری کی شادی ہے، یعنی ارلی میرجز از دا بگیسٹ آبسٹیکل ان ویمنز ڈیولپمنٹ۔
اور آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ سب کا خوش آمدید پودا کی طرف سے ہم کر چکے ہیں، اور ویبینار کا تعارف کچھ ہم نے کر لیا، کچھ آگے جا کے دیکھیں گے۔ آپ کے جو ہمارے ساتھ 3 مقررین ہیں ان کا تعارف ہے، ہم موضوع کو سمجھیں گے اور پائیدار ترقی کے اہداف جو اس کے ساتھ لنکڈ ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس 3 سپیکرز ہیں جو کہ آصفہ جمالی، انیلا اشرف صاحبہ اور سمیرہ ستار، جو اسی موضوع کے اوپر کم عمری کی شادی خواتین کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گی۔ آپ لوگوں کی طرف سے سوالات جوابات آ سکتے ہیں، آپ ہینڈ ریز کر کے چیٹ میں اپنا سوال ڈال کے ضرور شامل ہو، کیونکہ یہ جو ہفتہ وار ملاقات ہے اس کا بہت اہم مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بر وقت میں سوالوں کے جواب لے سکیں، نہ صرف اسپیکر سے بلکہ گروپ کا کوئی بھی ممبر آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہو سکتا ہے۔ اسپیکر کے ساتھ ساتھ جو باقی شرکا ہے، آپ سب، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والی خواتین جو ہیں وہ سب اپنے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اور جو ان کے ضلع کے اندر حکومتی ادارے ہیں ان تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، شاید ہم اسلام آباد میں یا اپنے اپنے جو ضلع ہیں وہاں بیٹھ کے اس کو بہتر طریقے سے نہ ایکسپلین کر سکے۔ تو یہ تمام نالج آپ تمام دیہی رہنما خواتین کے پاس اپنے اپنے ضلع کے حوالے سے موجود ہے، تو آپ اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے وہاں کے حالات، مسائل اور ان کا حل تلاش کرنے کے حوالے سے بہت مہارت رکھتی ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے سوال کا جواب دے سکے، آپ لوگوں کی طرف سے تجاویز اور سفارشات ہو سکتی ہیں، اور آخر میں ہم اپنی ملاقات کو یادگار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیمراز آن کر لیں تاکہ ہم ایک لوگ فوٹو لے لیں۔ سو یہ آپ سب کے سامنے ایک ایجنڈا ہے تاکہ ٹائم کے ساتھ ہم ذرا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جو گفتگو ہے اس کو لے کے چل سکیں۔ پائیدار ترقی کے 3 اہداف کا میں نے سٹارٹ والی سلائیڈ سے آپ کو دکھایا۔ پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 4، 5 اور 8 جس کے ساتھ ہم نے اس کا لنک بنایا ہے، لیکن ذہن میں رکھا جائے کہ جو 3 ہے معیاری صحت کی بات کر رہی ہے، تو جب ہم کم عمری کی بچیوں کی شادی کی روک تھام کی بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، تو صحت کا تذکرہ بھی بہت اہم ہے۔ صحت کی سہولیات کتنی ہیں، ہمارے دیہاتوں میں بچیوں تک رسائی کتنی ہے، صحت کی سہولیات تک ان کے پہنچنے میں مشکلات کیا کیا ہے۔ تو 3 جو پائیدار ترقی کا ہدف ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ ہم نے یہ 3 سلائیڈز آپ کے لیے رکھی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت اہم اس کا تعلق بن رہا ہے۔ ابھی میں اس کو یہیں چھوڑتی ہوں، آپ بھی سمجھیے گا۔ نمبر 4، 5 اور 8 یہ پلیز آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ میں درمیان میں کہیں آپ سے کوشچن بھی کر سکتی ہوں کہ جو گفتگو ابھی آصفہ صاحبہ نے کی ہے اس کا تعلق بہت زیادہ پائیدار ترقی کے اہداف جن کا 3 کا ہم نے آغاز میں تذکرہ کیا ان میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو 4 پائیدار ترقی کے ہدف آپ کے سامنے ہیں، ان کو نام اور ٹائٹل اپنے پاس سیو رکھیے گا، میں پوچھ سکتی ہوں درمیان میں کسی جگہ پہ بھی۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سٹارٹ سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، اور جو سیکھنے کی پیاس ہے، سیکھنے کی جو جستجو ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس کو جاری رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جی، بہت اہم بات جو سمجھنی ضروری ہے کہ جو ہر ہفتے ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس کا ایک بہت اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیہی رہنما خواتین کا جو حصہ ہے، جتنا وہ پاکستان کی معیشت کے اندر جتنا حصہ ڈال رہی ہیں، اس کے حوالے سے ان کی ترقی کے اندر جو حصہ وہ ڈال رہی ہیں، سہولیات کے لیے بھی ان کو وہ تمام وسائل میسر ہونے چاہیے، اور جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کی آواز ہے دیہی خواتین کی، پاکستان کی دیہی خواتین کی، وہ ان کی سنوائی ہو سکے۔ اور اس کے لیے پودا پاکستان جو ہے وہ اب تک دیہی رہنما خواتین کی سالانہ کانفرنس 15 کانفرنسوں کا بہت کامیاب انعقاد کر چکا ہے، اور اب 16ویں سالانہ کانفرنس جو کہ اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے اس کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ تو یہ 15ویں سالانہ کانفرنس کے 4 مختلف موضوعات ہیں جس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، اور پالیسی سیشنز ہوئے، ورکشاپس ہوئی۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اگر میں اردو میں پڑھتی چلی جاؤں تو پہلا ہمارا جو عنوان تھا سالانہ ترقیاتی منصوبے میں دیہی خواتین رہنماؤں کی مؤثر شمولیت کے لیے تیاری کے مراحل کیا ہے، وہ مل کے جانا تھا ہم نے۔ سالانہ ترقیاتی منصوبہ کیا ہوتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بھی میری دیہی رہنما خاتون جو اس ویبینار میں موجود ہیں وہ چیٹ میں پلیز لکھ کے بھیج دیں کہ آپ کے خیال میں سالانہ ترقیاتی منصوبے سے کیا مراد ہے۔ دوسری جو ورکشاپ ہے وہ ہوئی تھی آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے نادرا کے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ جو نادرا مختلف سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ کیسے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ بے فام برتھ رجسٹریشن سے لے کے ڈیتھ رجسٹریشن تک کے تمام جو
ڈاکومنٹیشن ہے اس کا کیا کہ اس کی افادیت ہے اور اقدامات کیا کیا ہے، تاکہ جب آپ اس کو جان رہی ہوں گی تو آپ اپنے ارد گرد باقی دیہی رہنما خواتین کی بہتر طریقے سے مدد کرنے کے قابل ہوں گی۔ تیسری جو اہم ورکشاپ ہوئی تھی وہ عورتوں کی سیاست میں شمولیت اور نمائندگی کے عنوان پہ تھی، اور اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی، پودا کی ٹیم بھی تھی، اور مختلف ایم این ایز ایم پی ایز، اور آپ جو پاکستان کے کونے کونے سے آئی ہوئی دیہی رہنما خواتین جو کہ عالم ہے اپنے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے، وہ بھی اس ورکشاپ کا حصہ تھی۔ پھر بہت اہم جو موضوع ایک چوتھا تھا، وہ بھی کسی طرح سے اس کی افادیت آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو آفات آ رہی ہیں، آفات سے عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ آج کا بھی جو عنوان ہے، آج کی بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ اگر ہم آئینی حقوق کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں تب بھی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف اگر لے کے جانا چاہیں تب بھی، کیونکہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں شامل ہوگی تو جس بات کی ایڈوکیسی کرنے کی، جس آواز کو بلند کر کے تمام ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش آصفہ جمالی جس کا تذکرہ کریں گی اور باقی آج کی اسپیکر آپ کے ساتھ بات کریں گی، وہ نہیں ممکن ہو سکتی جب تک جو پولیٹیکل ول ہے وہ نہ آئے، اور جب تک وہ شعور رکھنے والی خواتین ایوانوں میں اور مقامی حکومتی نظام میں صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ نہیں جائیں گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ 4 ایسے موضوع تھے جس پہ بہت تفصیلی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ایک قرارداد پاس ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے پھر ان قرارداد پہ عمل درآمد کے لیے آپ تمام دیہی رہنما خواتین جو اپنے اپنے ضلع کے اوپر اس کی کاوشیں کرتی ہیں، اس پہ ایڈوکیسی کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، تو اس پہ بھی آگے جا کے آپ لوگ دیکھیں گے، ہم سے آپ مانگ سکتے ہیں جو نیو ممبرز ہمارے ساتھ آئے ہیں کہ 15ویں سالانہ کانفرنس کی سفارشات کیا تھی۔ جی میں آج کی اسپیکر کی طرف آنا چاہوں گی کہ 3:19 ہو چکے، تاکہ آپ سب لوگوں کو، تینوں اسپیکرز کو ہم 10 سے 12 منٹ دیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہو پلیز نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے، اور تاکہ یہ آج کی گفتگو کو ہم بہت انٹریکٹیو ہے، یعنی دونوں طرف سے، آپ کی طرف سے بھی شمولیت ہوتی رہو اور اسپیکرز کی طرف سے بھی ہم سن پائے تو لے کے جائیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جی آصفہ جمالی صاحبہ، ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع نصیر آباد سے ہے، اور یہ اس وقت چائلڈ کوآرڈینیٹر ہیں چائلڈ برتھ رجسٹریشن کی، اور ان کا جو ہے وہ گراس روٹ پہ بہت اچھا کام ہے، اور اس وقت وہ بچیوں کی برتھ رجسٹریشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں جو ابھی اسی ماہ کے آغاز میں بہت تفصیلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں ہمیں یہ جاننے کا موقع ملا کہ یہ کم عمری کی شادی اور بچیوں کی جو حق کے تعلیم ہے اس کے حوالے سے بہت درد رکھتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع چنا تھا کہ کم عمری کی شادی خواتین کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گی آصفہ جمالی صاحبہ کو کہ آصفہ جمالی پلیز، اسپیکر میں آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنا تعارف دے دیں ودن 1 or 2 منٹ میں، کہ آپ کی اپنی جرنی کیا رہی، اور کس طرح سے آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا، تعلیمی سفر جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے آپ کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں اور آج کے جو موضوع ہے اس کے بارے میں سننا چاہیے۔ آصفہ جمالی ہمارے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ میم، میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آواز بہت کلیئر آ رہی ہے، بہت شکریہ آصفہ۔ السلام علیکم، پودا پاکستان کے اس ویبینار میں آپ تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ جی میرا نام آصفہ جمالی ہے، میں ڈسٹرکٹ نصیر آباد جو کہ بلوچستان صوبے کا ایک بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں ریسنٹلی ایم فل کر رہی ہوں ایجوکیشن سبجیکٹ میں، اینڈ میں پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوں۔ یونیسیف فنڈڈ پروگرام ہے چائلڈ برتھ رجسٹریشن کا، جس میں ہم 18 سال تک کے بچوں کی برتھ رجسٹریشن کرتے ہیں تاکہ انہیں ایک لیگل آئیڈینٹیفیکیشن ملے، ان کی ایک لیگل پہچان ہو سکے، جیسا کہ جو برتھ رجسٹریشن ہے وہ بچے کا ایک بنیادی حق بھی ہے۔ تو بات کرتے چلے اگر ہمارے ٹاپک کی، تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے کہ کم عمری کی جو شادی ہے وہ عورتوں کی ترقی میں، عورتوں کی جو ترقی کی راہ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں نے اس چیز کو اس طرح سے جانا ہے جب میں خود اس پروسیس سے گزری۔ میری اپنی 2016 میں شادی کرا دی گئی تھی جب میں 17 ایئرس کی تھی، اور بہت ہی صنفی عدم مساوات، بہت ہی ظلم و تشدد کا میں نے سامنا کیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں
آپ سب تو جانتی ہیں، جیسے ہم سب بیکورڈ علاقوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ابھی بھی پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو بالکل اسی طرح میری جب شادی ہوئی اس کے بعد میں نے بھی کافی ظلم و تشدد برداشت کیا، کافی میں نے عدم مساوات دیکھی، کافی جد و جہد کی میں نے. اور اس جد و جہد کے بعد الحمدللہ آج میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں کہ میں باقی لڑکیوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. میں نے پرائیویٹ ٹیچنگ کی، میں نے میڈیکل کا ڈپلومہ کیا، خود کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا، تاکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی میں چلا سکوں اور معاشی طور پر بھی میں اسٹرانگ رہ سکوں. اس کے علاوہ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. مختلف آرگنائزیشنز جیسا کہ شفا فاؤنڈیشن ہے، LSWs کا پروگرام ہے، دانش ہے، اس میں نے ایز اے فوکل پرسن کام کیا ہے. ہم نے جو سیکچول ایبیوز ہے، ایکسپلوٹیشن ہے، اس پہ کام کیا. کافی ایسی بچیاں ہیں، کافی ایسے بچے ہیں جن کو جنسی استحصال کا شکار کیا گیا. ہم نے نہ صرف ان کو لیگل سپورٹ دی بلکہ مینٹل سائیکو سوشل ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا. تو الحمدللہ ابھی بھی میں اس چیز پہ کام کر رہی ہوں. ویسے تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو رجسٹریشن کا ہے، کہ ہمیں دونوں کی رجسٹریشن کرنی ہے تاکہ ان کی ایک پہچان ہو سکے. لیکن میں اسپیشلی لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوں کہ نصیر آباد کی ہر لڑکی کی برتھ رجسٹریشن ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں اس کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے، اس کی عمر، اس کی ایج کا ہمیں پتہ چل سکے. اس کے علاوہ ہم GBV پہ کام کرتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرتے ہیں. جینڈر بیسڈ وائلنس جو کہ آج کل ایک ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. میں چاہتی ہوں کہ GBV کا خاتمہ ہو ہمارے معاشرے میں، اور اس کا خاتمہ کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. اس کی اویئرنیس ہمیں ہی دینی ہوگی. تو چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف. جی بہت سب سے شکریہ، پہلے بہت شکریہ آصفہ. جی بالکل میں وہی کہنا چاہتی کہ ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے ڈسٹرکٹ بلوچستان کے حوالے سے تعارف دیتی چلیں، کیونکہ جو ہماری میٹنگ کے اندر آج کی شرکاء ہیں ان کے لیے بہت دلچسپ ہوگا کہ وہ آپ کے ضلع میں بھی جان سکیں، ضلع کے بارے میں بھی معلومات جان سکیں. تھینک یو سو مچ میڈم. جیسا کہ میں نے بتایا، ڈسٹرکٹ نصیر آباد بلوچستان کے ڈویژن نصیر آباد کا ضلع ہے. ڈسٹرکٹ نصیر آباد کا جو یہ 1974 میں اس کا قیام عمل میں آیا. اس کا جو نام ہے وہ ایک بلوچ لیڈر ناصر خان کے نام سے رکھا گیا. اس کے علاوہ جو نصیر آباد کی اگر ہم بات کریں تو نصیر آباد کے مشرق میں ڈیرہ بگٹی خان ہے، مغرب میں اس کے جھلمکسی ضلع ہے، کافی بہنیں جھلمکسی سے بھی ہوں گی. اس کے بعد جنوب کی بات کریں تو جعفر آباد ہے، اینڈ شمال میں اس کے بولان ضلع لگتا ہے. ڈسٹرکٹ نصیر آباد کی اگر پاپولیشن کی بات کریں ہم تو اس کی پاپولیشن میں 4,90,538 اس کی کل آبادی ہے. ٹوٹل جو آبادی ہے اس کی، اور اس میں میل ہیں 2,52,878 اس میں میل ہیں، اور فیمیل ہیں 2,37,651. ٹوٹل جو اس کے گھرانے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 6,600,681، اینڈ ٹوٹل تحصیل اس میں 5 ہیں جو ہمارا ڈسٹرکٹ نصیر آباد ہے، اور یونین کونسلز اس میں ٹوٹل 33 ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت ہی زرخیز ضلع ہے، پانی اس میں ہے، اس میں فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، سرسبز علاقہ ہے. لیکن وہی اویئرنیس کی بہت کمی ہے، یہاں پہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. اگر میں اس کا ایجوکیشنل اسٹیٹس بتاتی چلوں تو اس میں جو اسکولز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ٹوٹل جو اس میں اسکولز ہیں، جی بوائز اسکولز ٹوٹل اس میں 391 ہیں، پرائمری مڈل ہائی آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈس میں، لیکن گرلز اسکول کی تعداد بہت کم ہے. نصیر آباد ضلع میں جس کی آبادی 4 لاکھ پلس ہے تو اس میں گرلز کے لیے اسکول صرف 231 ہیں. اس میں 200 جو اسکول ہیں وہ پرائمری ہیں، 20 اسکولز مڈل ہیں، 10 ہائی اسکولز ہیں اور ایک ہائر سیکنڈری ہے. تو دیکھیں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہیں کم اسکولز، کیوں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے. یہیں سے ہماری جو ترقی ہے اس کی راہ میں کافی رکاوٹ آ رہی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اگر ہیلتھ فیسلٹیز کی ہم بات کریں تو ہیلتھ فیسلٹیز بھی نصیر آباد میں بہت کم ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک THQ ہاسپٹل ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل صرف ایک ہے.
یہاں پہ RHC ہے، رورل ہیلتھ سینٹر 4 ہیں، پورے ضلع کی بات کر رہی ہوں میں، صرف 4 RHCs ہیں۔ BHUs کی بات کریں تو یہاں پہ 17 BHUs ہیں، سول ڈسپینسری یہاں پہ 9 ہیں، MCH سینٹرز یہاں پہ 3 ہیں جہاں پہ ڈلیوریز وغیرہ کی جاتی ہیں، مدر اینڈ چائلڈ کیئر جو سینٹرز ہیں، اور اسکول کی بات کریں ہیلتھ سروس جہاں پہ مڈ وائفری کے کورسز کروائے جاتے ہیں وہ صرف ایک ہے۔ اور میں اس پہ بہت کام کرنا چاہوں گی کہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، میڈیکل کی تعلیم ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، تو میں پودا پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی میں یہ بات کو آگے پہنچانا چاہوں گی کہ جو اسکول ہیلتھ سروسز ہیں وہ ایٹ لیسٹ 5 تو ہونے چاہیے نصیر آباد میں۔ آگے ہم چلتے ہیں، نیکسٹ میں آپ کو ایک سلائڈ دکھانے لگی ہوں جی۔ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہمارے ووٹرز کا ڈیٹا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ووٹ قریب ہے، تو نصیر آباد کا یہ ووٹر اسٹیٹسٹکس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جس میں میل صرف 53% ہے، 4 لاکھ آبادی ہے ہماری، جس میں سے میل ہیں 1,25,734 جو ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہیں، اور فیمیل ہمارے پاس ہیں 1,07,956، 46%۔ مینس ابھی دیکھیں یہاں پر بھی فیمیل ووٹرز کتنی کم ہیں، ہمیں اس پہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی۔ آگے میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سلائیڈ ہے، امید ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے اور میری آواز آپ سب کو پہنچ رہی ہوگی۔ جی اس بالکل میں آ ہے رہی ہے۔ پاپولیشن، یہ میں نے جو نکالی ہے، یہ جو ڈیٹا میں نے نکالا ہے یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے نکالا ہے۔ اس میں پاپولیشن ہے اور اس پاپولیشن کا مارشل اسٹیٹس ہے جو کہ ٹل 75 تھا، لیکن ہمارے ٹاپک کے حوالے سے میں نے صرف یہ 2 ایج گروپ نکالے ہیں۔ ایک تو اس میں ہمارا ہے 15 اینڈ ابو جو لڑکیاں ہیں، فیمیل ہیں، سیکنڈ ہے 15 سال سے 19 سال کی لڑکیاں۔ ابھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو 15 اینڈ اس سے کچھ سال یا کچھ مہینے کچھ منتھ جو ابو ہے لڑکیاں، وہ ہمارے پاس ہے، ان کا فگر 1,18,124۔ اب اس میں سے صرف 18,092 ایسی ہیں جو ان میرڈ ہیں، باقی ہمارے پاس 91,759 لڑکیاں ایسی ہیں جو میرڈ ہیں۔ تو اس میں سے دیکھیں یہ وہ فگر ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے میں نے نکالا ہے۔ 15 سال کی بچی، چلے 15 سے ہم کچھ منتھ ایکسٹرا کر لیتے ہیں، کچھ منتھ ہم اس سے ابو کرتے ہیں، اس میں سے ہمارے پاس کتنی ہیں جو میرڈ ہیں؟ 91,759 سم تھنگ اس طرح کچھ بن رہا ہے۔ اس میں سے جو وڈو ہے وہ 8,149 ہے اور جو ڈائیورس ہے 124 ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ آئیں جو 15 سے 19 سال کی بچیاں ہیں، ان کا بھی آپ میرٹ اسٹیٹس دیکھ سکتی ہے، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو میرڈ ہیں۔ اب اگر میں 15 سے ابو کی بات کروں، میں نے اس کا پرسنٹیج نکالا تھا، 78% لڑکیاں ایسی ہیں جو 15 ایئرس ابو مطلب سم تھنگ کچھ منتھ اگر آپ ڈال دیں وہ میرڈ ہے۔ یہ ہماری کم عمری کی شادی ہے کہ یہاں پہ 15 سال کی جیسے بچی ہوتی ہے، جیسے بالغ ہوتی ہے، جیسے وہ مینسٹریشن اس کا ہوتا ہے، جوان ہوتی ہے، اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ اور یہ جو فگر ہے یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے ہی ہم نے نکالا ہے۔ آگے نیکسٹ ہم بتاتے ہیں آپ کو، اچھا جیسا کہ جی آپ نے ہمارا کازز کی بات کی، یا یس ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو ارلی میرج ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کازز دیکھنے کہ اس کے کازز کیا ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں جو کم عمری کی شادی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جینڈر انیکویلٹی ہے، صنفی عدم مساوات ہے۔ ہمارے ہاں جینڈر کو ایکول نہیں مانا جاتا، لڑکا لڑکی کو ایکول نہیں مانا جاتا۔ انفیکٹ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کافی لوگ تو خوش ہی نہیں ہوتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے بھی ہے۔ تعلیم کی اگر ہم بات کریں، تعلیم کے لیے بھی ہم جینڈر کو لاتے ہیں کہ نہیں لڑکا ہے وہ پڑھے گا کیونکہ وہ آگے اپنی نسل بڑھائے گا، شادی کرے گا، گھر کو چلائے گا، لیکن جو لڑکی ہے لڑکی کو آگے نہ پڑھائیں، یہ تو پرائے گھر جانی ہے، لیس ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، تعلیم تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آئی تھنک میڈم ناہیدہ اس کوٹ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ جب ایک فرد پڑھتا ہے تو ایک خاندان
مطلب پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب ایک عورت پڑھتی ہے تو سمجھے پوری نسل پڑھ رہی ہے، پوری نسل کچھ سمجھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، وہ سیکھ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. اگر اس سے آگے ہم چلے تو دیکھیں لو سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیٹس بھی ہے. ہم بہت ہی غریب طبقوں میں سے ہیں. ہمارے علاقے میں اتنی وہ نہیں ہے، مینس اکنامیکل جو حالات ہیں، معاشی جو حالات ہیں وہ کافی کم ہیں. اگر ہم گھر والوں کو دیکھیں تو ہمارے گھر والے راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے پیرنٹل کنسنٹ یہاں پہ زیادہ ہے. قانون کی یہاں پہ اتنی وہ نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، غربت بہت زیادہ ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میرا سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ برتھ رجسٹریشن پہ ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ برتھ رجسٹریشن بہت ضروری ہے. یہ ایک بچے کی لیگل پہچان ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بچی ہے، وہ جو بچہ ہے، اس کی ایج کیا ہے، تاکہ اگر آفٹر میرج کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو کلیم کر سکیں. بیکاز ہمارے پاس ایک پروف ہوگا، اس کی نادرا میں ایک ایج ہوگی. پھر تو اکارڈنگ ٹو لا جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی پھر پابند ہے نا کہ اگر بچی اکارڈنگ ٹو بیفام 18 ایئرس اولڈ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پہ لیک ہے، اس کی بہت کمی ہے. مینسٹریشن سب سے بڑی وجہ جو میرے ساتھ ہوئی، میں سمجھتی ہوں مینسٹریشن ہے. جب لڑکی جوان ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شادی کے قابل ہے، دین اس کی شادی کرا دی جاتی ہے. تو ان کازز میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. آگے چلتے ہیں. جی پلیز. تھینک یو. تو دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں ان کا ہماری ترقی پہ کس طرح سے جو ہے اثر ہوتا ہے. ارلی میرجز سے کیسے کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. سب سے پہلے تو فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں. میں خود اس چیز سے گزری ہوں، آپ میں سے بھی کافی لوگ اس چیز سے گزرے ہوں گے. ہم ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں. ہسبینڈ کی پریشانی، ساس کی پریشانی، نند کی پریشانی، برتن دھونے کی پریشانی، بسترے بچھانے کی پریشانی، جسم میں ہمیں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، کمزوری ہونے لگتی ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو ہم خود چھوٹے ہوتے ہیں، کم عمری میں ہماری شادی کر دی جاتی ہے، پھر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک اثر ہے اس کا کم عمری کی شادی کا کہ ہم یہاں سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. آگے اگر ہم چلیں تو ہائی رسک پریگنینسی ہے. ایون ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پریگننٹ ہیں، بیکاز ابھی آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا نا. جب 2016 میں اپنی بات کروں تو ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں تھا کہ حمل ہو گیا ہے، یہ انٹیکوینٹنٹ یہ حمل ہوتے ہیں. اس کے بعد مورٹیلٹی پہ بات آ جاتی ہے. ہیلتھ فیسلٹیز اتنا دور ہیں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہائی رسک پریگنینسی کا اثر بہت ہوتا ہے. آگے ہم چلیں تو ڈومیسٹک وائلنس. آپ سب ماشاءاللہ بہتر جانتی ہوں گی، آپ سب رورل وومینس ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کس حد تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. گھریلو جو ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، چاہے وہ الفاظوں کی صورت میں کیا گیا ہو، چاہے وہ مار پیٹ کی صورت میں کیا گیا ہو. ڈراپنگ آؤٹ آف اسکولز ہے. جس مڈل اسکول کی تعداد ایک اگر مہینے میں ہم 500 دیکھتے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی مہینوں بعد اگر ہم بات کریں اس کی جو تعداد ہے وہ 200 ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جیسے لڑکی جوان ہوتی ہے 13 سے 14 سال میں، اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو ڈراپنگ آؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد چائلڈ مال نیوٹریشن، جیسا کہ کافی یونیسیف اس پہ کام کر رہا ہے. غذائی قلت ہو رہی ہے بچوں میں، غذائی کمی کا شکار ہو رہے ہیں بچے، سیم کا شکار ہو رہے ہیں، اسٹنڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی گروتھ صحیح سے نہیں ہو پا رہی. تو یہ سارے ایشوز ہیں، یہ سارے امپیکٹس ہیں. اب دیکھیے جب ایک بچہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری اکانومی کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. ہم جو کما رہے ہیں، جو ہمارا خرچہ ہے، وہ سارا ہمارے بچوں کے علاج پہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح بھی ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. جی آگے چلتے ہیں. یہ بہت ہی ایک بڑی پکچر ہے، اور میں میڈم ناہیدہ سے بہت شکریہ کہوں گی کہ انہوں نے مجھے اجازت دی میں اس کو ایڈ کروں اس ہمارے ٹاپک میں. یہ جو پہلی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، انصاف کی منتظر شہید باپ کی بیٹی. یہ جو لڑکی ہے یہ جھلمکسی کی ہے. جھلمکسی جو ضلع ہے وہ ہمارے نصیر آباد کے اس طرف مغرب کی طرف لگتا ہے. اس کے ابو کو کوئی مارا گیا
سرداری نظام جبری جو ہوتے قبائلی ہمارے یہاں جو سرداری نظام ہے سسٹم ہے، اس کے بعد جب اس کی لاش کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو پولیس نے ان پہ تشدد کیا ہے اور ان کو نہیں چھوڑا. سیکنڈ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منجو شوری کی ہے. یہ ہماری ایک یونین کونسل ہے نصیر آباد کی، منجو شوری، جس میں عورتیں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں اور وہ روڈوں پہ قرآن پاک لے کے گھوم رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں. اب دیکھیں یہ پکچر ہمیں کتنا کچھ سکھا رہی ہے. نہ ان کی ارلی میرجز ہوتی، نہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا، نہ یہ ایسے روڈوں پہ قرآن پاک اٹھاتی. ان کی اگر کم عمری میں شادی نہیں ہوتی آج یہ روڈ پہ نہیں ہوتی. اگر ان کو تعلیم دی جاتی آج یہ روڈ پہ نہیں ہوتی. آج یہ کسی ہائی کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہی ہوتی. آج کوئی ڈاکٹر ہوتی، کوئی وکیل ہوتی، تھرو پراپر چینل، تھرو لا یہ لڑتی اپنے لیے. تو اس طرح یہ بے چار، بے بس، لاچار بن کے احتجاج نہ کرتی. یہ ہے ہماری کم عمری کے نتائج شادی کے. آگے چلتے ہیں. میں زیادہ ٹائم لے رہی ہوں آئی تھنک. تھینک یو سو مچ میڈم ناہید. ابھی ہم ریکمنڈیشنز پہ آتے ہیں. فیو منٹس کی طرف. جی جی. میں بہت شکر گزار ہوں پودا پاکستان کی، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی حالات، اپنے ڈسٹرکٹ کی صورتحال، اپنی سٹوری یہاں پہ شیئر کر سکوں. میرے لیے یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے. تھینک یو سو مچ. تو ریکمنڈیشنز جو میں چاہتی ہوں، میں جو کرنا چاہتی ہوں، میں نے وہ لکھی ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی آپ سب بھی ریکمنڈیشنز دیں تاکہ ہم سب مل کے اس چیز کو ختم کر سکیں. ہم سب مل کے جو گرلز ہیں ان کو امپاور کریں، ہم ارلی میرجز کو ختم کریں. اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم لڑکیوں کو تعلیم دیں. جب تک ہم انہیں تعلیم نہیں دیں گے، جب تک ہم انہیں پڑھائیں گے نہیں، تب تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کو آگاہی دیں. ہر گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ایک والد ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا ہے، ایک چاچو ہوتا ہے. جب تک ان کو ہم آگاہی نہیں دیں گے، چھوٹی والی جو جنریشن ہے، جو بچے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے ہمیں ویبینار سیشنز کنڈکٹ کرنے چاہیے. برتھ رجسٹریشن ہر لڑکی کی کرنی چاہیے. جیسے بھی لڑکی پیدا ہو رہی ہے اس کو نادرا کی سافٹ ویئر میں CRMS میں رجسٹر کرنا چاہیے. سیکنڈ ہے ہم ان کو ایسی اپرچونیٹیز دیں جس سے وہ کچھ کما سکیں. ہم ووکیشنل ٹریننگز کرائیں، سلائی کڑھائی کے ہم جو ہے بچیوں کے لیے سینٹرز اوپن کریں تاکہ بچیاں مستحکم ہو سکیں، معاشی طور پر وہ کچھ کر سکیں اپنے لیے. اینڈ اس کے علاوہ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کو ہمیں درخواست دینی چاہیے کہ حکومت ہمیں سپورٹ کرے، اور جو قوانین ہیں، جو معاون قوانین ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. اب UDHR کا ایک قانون ہے، UDHR جو ہے قانون، اس کا آرٹیکل نمبر 16 ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے، وہ اپنا گھر بسا سکتا ہے اور اس کا خاندان اسے سپورٹ کرے گا. مینس شادی کا حق ہر لڑکی کو ہے، ہر لڑکے کو ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پہ کتنی پابندی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا بھی ایک قانون پاس کروا لیں، جیسے سندھ میں ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں ابھی 24 کی ہوں، میں تو چاہوں گی کہ 24 سال کی بچی کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. 25 کے بعد ہی شادی کرنی چاہیے بچیوں کی. یہ قانون ہم پاس کروائیں گے انشاءاللہ. جی آپ کی بات ہوگی مکمل آصفہ. جی الحمدللہ بالکل ہو گئی میم. جی آپ نے انکم اپرچونٹیز اور ویکیشنل ٹریننگز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ لڑکیوں کے لیے ان کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. اور پھر آخری آپ نے لکھا ہوا ہے پٹیشن گورنمنٹ اینڈ انکریجنگ سپورٹیو لاز. جی 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 فائن. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی یا کمپلیٹ ہوگی آپ کے بات؟ میڈم میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. بس میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں. اور جو پروجیکٹ آئی ڈونٹ نو یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، بٹ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں پودا پاکستان سے ریکویسٹ کروں کہ بلوچستان میں بھی ریڈیوس ارلی میرجز کا پروجیکٹ لانچ ہونا چاہیے. یہاں پہ بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آصفہ. آپ نے اپنے ضلع کے حوالے سے کافی ہمیں بتایا. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیجئے. آپ ان سے بھی کرنا چاہیں گے یا میں نیکسٹ اسپیکر کو بلا لوں اور آپ لوگ باہر میں ان سے سوال جواب کرنا چاہیں گے؟ پلیز مجھے چیٹ میں بتا دیجیے. اگر کوئی کوشچن ہے ارجنٹ ان کے، خاص طور پہ نصیر آباد ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، تو آپ لوگ ابھی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلیں. میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ بہت سے میٹنگ کے اندر جو شرکاء ہیں، میں ابھی جب پارٹیسپینٹس کی لسٹ دیکھ رہی تھی تو آپ کے ناموں کے ساتھ آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لکھا ہوا.
تو دوبارہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پلیز اپنے نام سے پہلے ری نیم کرتے ہوئے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام ایڈ کر دیں یا چیٹ میں لکھ دیں، تاکہ جو پودا کی ٹیم سے میرے کولیگ ہیں وہ آپ کے نام سے پہلے آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام ایڈ کر دیں. اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو چیٹ میں ساتھ نام لکھتے ہیں. واجد پلیز جن کا چیٹ میں نام آ رہا ہے ان کے نام کو ری نیم کر دیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو ری نیم کرنے میں ایشو ہو رہا ہو، لیکن جو خود کر سکتے ہیں پلیز اپنے نام کے ساتھ اپنے ضرور ایڈ کر دیں. بہت سی میٹنگ کے اندر ہماری ایسی شرکاء ہیں جو فرسٹ ٹائم آج ہماری میٹنگ کے اندر آئی ہیں. نام مجھے بالکل نئے نئے لگ رہے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر پودا پاکستان کی طرف سے اور یہ ہفتہ وار جو ویکلی ویبینار کا سلسلہ ہے اس کے اندر خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ 3 سپیکرز ہیں. میں بہت مشکور ہوں آصفہ جمالی صاحبہ کی، جنہوں نے اپنی جو سٹوری ہے اس کو سناتے ہوئے اس بات پہ وہ کنونسڈ ہیں کہ خواتین کی ترقی کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ کم عمری کی شادی ہے. اگر آپ ان کو انڈورس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کی کم از کم عمر جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے، تو پلیز آپ چیٹ میں 18 ایئرس انڈورس یا کچھ آپ چیٹ میں اس کو ڈالتے چلے جائیں، تاکہ ہمیں ایٹ دا اینڈ یہ سمجھ آ سکے کہ کتنے لوگ 18 سال کی کم از کم عمر لڑکیوں کی جو ہے اس کو کم از کم عمر کو کے ساتھ متفق ہے یا اس کا مطالبہ کرتے ہیں. تو پلیز اس کو ذرا چیٹ میں ڈال دیجیے گا. بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گی جی، کیونکہ ابھی تک کوئی ہینڈ ریز مجھے نظر نہیں آ رہا. ہماری اگلی سپیکر ہے ہمارے ساتھ انیلا اشرف صاحبہ. انیلا اشرف کا تعلق بھی ملتان سے ہے اور یہ 19 سالوں سے جو ہے وہ مختلف جرنلزم کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ منسلک رہی. انہوں نے بچیوں کے حقوق کے حوالے سے کافی آرٹیکلز لکھے، اور جو ابھی فلڈ 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جتنے پنجاب کے اضلاع ہیں ان میں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا. خاص طور پہ جا کے انہوں نے بچیوں کی جو مسائل تھے سیلاب کے یا ان جو آفات تھی اس کے دوران، اس کے اندر ان تمام مسائل کا انہوں نے کیا مشاہدہ کیا اور کیا وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی انیلا اشرف صاحبہ کو، جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ممبر بھی ہیں، ملتان سے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ آپ کے ساتھ جو آج کا موضوع ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ان کی جو زندگی کے تجربات ہیں، جو ان کی فائنڈنگز ہیں، وہ شیئر کریں گی. خوش آمدید انیلا. تھینک یو سو مچ اور سب کو سلام. وعلیکم السلام. خوش آمدید. اچھا ایسا ہے کہ یور ٹرن. موضوع میری جی پلیز. بچیوں کا معاملہ ہے تو میری پسند کا موضوع ہوتا ہے ہمیشہ یہ، اور اس پہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں اور نیوز رپورٹس بھی دیے ہیں. اور کیونکہ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں اب ایز اے کمپلینٹ سیل آفیسر بھی منسلک ہوں، تو میرے پاس ان بچیوں کے والدین کبھی کبھار، کبھی ان کے کوئی ریلیٹیوز، کبھی ایون کہ ہمارے جو ایچ آر ڈیز ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں کام کرنے والے، وہ کیس ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کیس ہے اور اس طرح سے بچی کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ لوگ کسی طرح روکیں اور اس پہ آواز اٹھائیں. تو یہ بہت آپ سمجھیں کہ بہت بری اور سنگین سچویشن ہے. اور اسپیشلی جب سے 2010 کا سیلاب آیا ہے اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک المیہ تو تھا کہ ہمارے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، ان کے نقصان ہو گئے تھے. اس المیہ کے بعد ایک اور المیہ نے ساؤتھ پنجاب میں جنم لیا تھا، اسپیشلی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں، کوٹ ادو تحصیل اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں یہ ایک المیہ نے جنم لیا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کی انہوں نے شادیاں رجسٹرڈ کرانا شروع کر دی تھی. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ایک فیملی ٹری بن رہا ہے اور جو فلڈ کی امداد ملنی ہے وہ لوگوں کو الگ الگ ملے گی اور ہر فیملی کو ملے گی. تو یہ جو بچے ہمارے اس میں ہیں، کسی کا اگر 10 بچے تھے تو اس میں سے انہوں نے 3 بچوں کی شادیاں کر دی اور ان کا فیملی ٹری ایک الگ کرا دیا. اور یہ بہت سنگین سچویشن ہو گئی تھی، 2010 سے 13 کے درمیان ہوئی تھی. اور اس کو بعد میں کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی مختلف اقدامات کیے تھے. اور 2015 میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچہ شادی ایکٹ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس ترمیم کے ساتھ آیا تھا، جو کہ 1929 کے ایکٹ کی ترمیم کرتے ہوئے کیا گیا تھا. تو اس میں شادی کی حد جو مقرر کی گئی تھی لڑکی کے لیے 16 سال تھی اور لڑکے کے لیے انہوں نے 18 سال مقرر کی تھی. لیکن بدقسمتی سے 2015 سے لے کے اب تک بار بار اس میں ترمیم بھی ہو چکی ہیں. جیسے پہلے سزا 1 مہینہ اور 1000 روپیہ تھی، تو اب منیمم جو جرمانہ ہے وہ 50,000 ہے، اور سزا 3 ماہ سے 6 مہینے ہے، یا یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں.
لیکن بدकिस्मती हमारे यहाँ अभी भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि कानून होने के बावजूद ये है कि ये प्रैक्टिस जारी है। और 2022 के सैलाब में हमने जो साउथ पंजाब के रिमोट बेल्ट के एरियाज और स्पेशली जहाँ बलोच ट्राइब्स हैं वहां पे हमने वर्कआउट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का किया है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में ये एक चीज आई है कि एक 12 साल की बच्ची है, वो 2 बच्चों की माँ बनी हुई है। एक 14 साल की है, उसने 3 से 4 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। और उसकी अपनी जो हेल्थ की सिचुएशन थी या उसकी एजुकेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो स्कूल में जा भी चुकी हो। उसकी हेल्थ के जो इश्यू थे, मेरी कुछ बच्चियों से जब बात हुई कि भाई आप लोग बोलें, आप इस पे आवाज उठाएं, तो वो उनका कंसेप्ट जो उनको दिया गया है कि ये तो अल्लाह की रहमत होते हैं बच्चे, ये तो नेमत होते हैं, और ये इस पे तो गुनाह होगा अगर हमने बंद कराया, अगर हमने ये करवाया। और वो बच्चियां उस लेवल पे भी नहीं होती। जैसा कि अभी हमारी पहली स्पीकर ने भी हमें अपनी स्टोरी बताई है, और मैं समझती हूँ कि जिस तजर्बे से वो गुजर चुकी हैं तो उनकी जिंदगी का एक तल्ख तजर्बा है और एक हिस्सा है जिससे शायद वो निकलने में भी उन्हें बरसों लगे और उस वक्त तक उनकी अपनी औलाद जवान हो चुकी होगी। तो ये बच्चियां वो फेस कर रही हैं, एक बच्चे को संभाल नहीं पाती, अपने आप को वो संभाल नहीं पाती, और साथ में एक और दूसरा बच्चा वो कैरी कर रही होती है। और यहाँ जो प्रिवेंशन लेनी चाहिए उस पे भी हम कहते हैं कि हमारे इस्लाम ने कहा है गलत है। हमारा महकमा बहबूद आबादी उस तरह से हमारे रिमोट एरियाज में एक्टिव नहीं है, अर्बन एरियाज में आल्दो है, वो नहीं है। तो हमने एक औरत को सिर्फ एक तजर्बा गाह बना रखा है कि उसने पैदा होना है, और पैदा होने के बाद हमारी मर्जी है कि हम उसको स्कूल में पढ़ाएं या हमारी मर्जी हम उसकी शादी कर दें। और हमारे साउथ पंजाब में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के जो मज़ाफ़ाती एरियाज हैं, स्पेशली मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बिहाड़ी, 3 ये एक टारगेट डिस्ट्रिक्ट हैं जहां रैपिडली अभी भी इस सख्त सजा के बावजूद बच्चियों की कम उम्र की शादियां हो रही है। ना सिर्फ बच्चियों की बल्कि बच्चों की भी हो रही है। मैंने 2019 में एक आर्टिकल डिटेल्स में लिखा था, मैंने आप लोगों के साथ उसका लिंक भी शेयर किया। वो एक रिसर्च रिपोर्ट थी और बच्चियों के स्कूल के ड्रॉप आउट होने का था कि बच्चियों को स्कूलों से क्यों ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है और घरों में बिठा दिया जाता है। तो उनकी माजरत, शायद मैं खुल के बात करूंगी तो कुछ लोगों को बुरा भी लगे, तो इसलिए मैं पहले से माजरत करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जैसे ही बच्ची की माहवारी शुरू होती है तो माँ, वो जो घर में बैठी है, या बाप, उनको जब पता चलता है ये है तो वो उसको स्कूल जाने से रोक देते हैं। और उसके बाद उनकी फर्स्ट ट्राई यही होती है कि उनकी शादी करा दी जाए और वो जाके ससुराल में महफूज हो जाए। हमारे यहाँ से जो एक बोझ है ना वो सर से उतर जाए, बच्ची को बोझ समझा जाता है बजाय इसके कि उसको सहारा दिया जाए। और 68% पूरे पंजाब में इस वक्त भी रेशो है 13 से 23 साल की जो पढ़ी लिखी और कम पढ़ी बच्चियां हैं, उनके स्कूल की जो ड्रॉप आउट की पोजीशन है 48% है वो इस वक्त भी पंजाब में ओवरऑल में। और ये बहुत खतरनाक है। और इसका सबसे ज्यादा ताल्लुक तो मज़ाफ़ाती एरिया से है, जैसे जनूबी पंजाब और मुल्तान के एरियाज हैं, उसमें माहवारी का आगाज है, कम उम्र की शादी की नियत है। ज्यादा बहन भाई होने की वजह से वालिदैन उन बच्चियों पे ये बोझ डालते हैं कि क्योंकि हमारा एक और बच्चा पैदा हो गया है तो इसको स्कूल से निकाल दो, इसको घर में बिठा दो और ये बच्चे पालती रहे। और उसका मेन फैक्टर जो है स्पेशली वो गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, और बच्चियों के लिए जो हमारी तरजीहात होती हैं वो भी है। हमारे यहाँ हमारी बच्चियों के लिए कोई तरजीहात नहीं मुकर्रर। उनके लिए ये है कि उसने चूल्हा रोटी करना है, उसने बच्चे पैदा करने हैं, उसने घर में बैठना है, कपड़े धोने हैं। मैं आपको एक तल्ख चीज बताऊं कि कोई सुलेमान एक हमारी बेल्ट आ रही है, वो तौसा शरीफ से लेके केपी से लेके बलोचिस्तान तक जा रही है। एक पट्टी पहाड़ी सिलसिला है जहां तक आम पुलिस के भी रूल्स नहीं चलते हैं। वहाँ स्पेशल बीएम पोस्ट बनी हुई है और बलोच बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, वो सारा उसको टैकल करती है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियां जिनको ये भी नहीं पता कि माहवारी क्या होती है, बच्चा पैदा क्या करना होता है, और उनकी शादियां की जा रही हैं। और ये स्पेशली जो हमारा कोह सुलेमान की तहसील कोह सुलेमान है, जो हमारा एक्स वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खां का इलाका है, जो उनका घर भी है, उनका इंतखाबी हल्का भी है, और जिसमें हमारे यहाँ पिछली गवर्नमेंट ने ये दावे किए थे क्योंकि उनके यहाँ बिजली तक नहीं है तो हम चाहते हैं कि उस इलाके में सहूलियात प्रोवाइड की जाए। तो वो सहूलियात क्या प्रोवाइड की है, वहाँ उससे भी ज्यादा जो बुरी सिचुएशन पैदा हो गई है वजीर आला बनने के बाद। उनके घर तक सोलर सिस्टम भी है, बिजली भी है, वो लोग आज भी बिजली से महरूम हैं। जो स्कूल्स की बिल्डिंग बनी हुई थी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, वो बंद खड़ी है। बुनियादी मरकज सेहत बंद है कि ये जो कम उम्र की शादी का शिकार एक बच्ची को हम कर रहे हैं, एक खतरे में डाल रहे हैं।
تو कम से कम जब वो कंसीव कर रही है या उसको कोई सेहत के इश्यूज हैं तो एक बुनियादी मरकज सेहत होना चाहिए जिससे वो रजू तो कर सकें, कोई जाके उसको कोई इलाज मुआवजा की सहूलत तो दे सकें। और बदकिस्मती से वो नहीं है वहां पे मुयसर, वो बंद है, उनको लाख पड़े हुए। और वहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि वहां बच्चे कैसा पैदा होते हैं, खातून को एक दरख्त से या किसी चीज से लटका दिया जाता है और खवातीन नीचे बोरी लेके खड़ी होती हैं और वहां उसमें बच्चा गिरता है, जिससे ना सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी को खतरा होता है बल्कि वो जो बच्चा पैदा कर रही है उसकी जिंदगी को उससे भी ज्यादा खतरा है। और शायद ये बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में होगा, लेकिन वो हमारे बलूचिस्तान के साथ ही कंफर्म कर सकेंगे कि वहाँ कैसा है। तो उन लोगों को जिनको बेसिक नीड्स की जरूरत है वो हम पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ हम एक चीज पे लगा रहे हैं। और लोग कहते हैं हमारी 10 बच्चे पैदा हो गए हैं तो बच्ची थोड़ी सी भी बड़ी हुई है इसकी शादी कर दी जाए। एक मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया था जिसमें 13 साल की बच्ची की शादी एक 45 ईयर के बच्चे से लड़के से करने की कोशिश की गई थी। उसको हमने बच्ची को रेस्क्यू कराया हुआ था, सब कुछ किया था, लेकिन हुआ क्या उसके आखिर में कि वालिदैन ने कहा नहीं हम अभी निकाह कर रहे हैं, हम रुखसती नहीं करेंगे, दैट्स वाई आप जो है ना इस लड़के को भी छोड़ दें और निकाह खान को भी छोड़ दें। पुलिस ने उनको छोड़ दिया, हमारा कानून इस हद तक है। पुलिस वालों को नहीं पता कि ये जो 2015 का तरमीमी एक्ट आया था बच्चा शादी के हवाले से, उसकी क्या सजाएं हैं, उसमें क्या चीजें हैं और बच्चे के हकूक क्या रखे गए हैं। हमने उस कानून के बारे में अभी आगाही ही नहीं दिया। तो मेरी पौधा से भी आज यही गुजारिश होगी कि हम स्पेशली हम जो रिमोट एरियाज के लोग हैं हम उसको फील भी करते हैं, हम उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एक स्ट्रांग शऊरी बेदारी की मुहिम चाहिए होती है उसके लिए। स्पेशली जो हमारे कानून साज इदारे हैं, जो उन इदारों में बैठे हुए लोग हैं जिनको कानून की अलिफ पे भी वो उस कानून उनके सामने पड़ा है वो उसको खोल के देखना भी नहीं पसंद करते, कि वो उनके लिए इंसल्टिंग है कि वो उस कानून को देख लें क्या। उनको जब हम कहते हैं कि इसको पढ़ो इसको देखो तो वो इस पे भी इंसल्ट फील करते हैं। तो इस हवाले से स्पेशल आगाही मुहिम चलाई जाए, आपकी जो नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उसमें ये एजेंडा रखा जाए और जो आपके थिंक टैंक हैं उनसे तजावीज भी ली जाए कि हम अपने कानून साज इदारों को, पुलिस डिपार्टमेंट है, यूनियन काउंसिल के लोग हैं, जहाँ ये चीजें रिपोर्ट हो रही होती हैं, रजिस्टर्ड हो रही होती हैं और वो रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों की शादियों को कर रहे होते हैं, वो कम उम्र की बच्चियों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसको भी नॉर्मल उसमें ले रहे होते हैं। तो हमें एक ट्रेनिंग डिजाइन करनी चाहिए या आगाही मुहिम बाकायदा चलानी चाहिए और वो बहुत आसान और सादा अल्फाज और उसमें जो मैसेज भी दिया गया हो वो भी बहुत आम फहम जबान और आसान में हो ताकि हर बंदा उसको समझ सके। हमारी आप समझें कि हम सब भी कहीं ना कहीं मुश्किलात में होते हैं, लेकिन हम सब जो इंसानी हकूक के लिए या इन बच्चियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी बच्चियों इन बच्चियों को स्पोर्ट की सहूलत हासिल नहीं होती है, इन बच्चियों को स्कूल की ऑप्शन नहीं है, इन बच्चियों ये जब बीमार होती हैं बच्चियां उनकी तरजीहात वालदैन की ये नहीं होती कि इनको दवाई लेके दी जाए। 2022 के सैलाब में मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो थी, मैंने एक तहसील तौसा का रिमोट एरिया है वहोवा, वो भी अब तहसील बनने वाली है, उसकी एक बस्ती है डगर वाली, वहां पे हमने मेडिकल कैंप लगाया। कैन यू बिलीव के वहाँ बच्चियों और खवातीन को नहीं पता था कि रियल लाइफ में कोई लेडी डॉक्टर भी होती है। उनके लिए बहुत हैरत की बात थी कि कोई खातून भी डॉक्टर होती है और वो एक जाके दुकान से वो मेडिसिन लेती हैं अपने सर दर्द का बता के, और वो सब बच्चियां अनिला एक मिनट, अपनी एक्सक्यूज मी, गायों की। तलत साहब प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिए। तमाम शुरा से गुजारिश है जब आपका माइक ऑन होता है तो पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है। प्लीज, बहुत अहम, बहुत संजीदा और हम सब के दिलों को टच करती हुई जो गुफ्तगू है वो मिस अनिला कर रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है इन तमाम मसलों का किसी न कहीं उसकी ज्यादा है उसकी शिद्दत और कहीं कम है, लेकिन हम सब, मुझे मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी किसी न किसी तरह से ऐसी चीज का मुशाहिदा करती होंगी, दर्द महसूस करती होंगी। तो प्लीज अपने माइक ऑफ रखिए ताकि हम इस अनिला को सुन पाए। अनिला जारी रखिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वहोवा की एक बस्ती है डगर वाली, वहाँ हमने मेडिकल कैंप लगाया तो वहाँ औरतों और बच्चों के लिए ये हैरत और अजीब परेशानी के मनाजिर थे कि वहाँ एक खातून डॉक्टर कैसे हो सकती है। अभी भी हम तरक्की के 21वीं सदी में इस लेवल पे खड़े हैं कि हमारी औरतों और बच्चियों के लिए जो आपने तरजीहात रखी हैं उसमें उनको ये भी नहीं बताया कि आप अगर बीमार हैं तो कोई औरत भी डॉक्टर हो सकती है, बजाय इसके कि हम आपको किसी मर्द की तरफ अगर नहीं ले जा रहे तो हम सर्च आउट कर लेते हैं कहीं कोई औरत होगी आप उसके पास जाएं। और वो खवातीन हमें कहती हैं कि बाजी ये तो औरत डॉक्टर है, हम तो हट्टी से दवाई लेके आते हैं।
दुकान वाला हमें देता है, सर दर्द की गोली देता है, या जाके हम जब बताते हैं कि हमें ये मसला है, हमें तो आज तक कोई डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गया। छोटी छोटी बच्चियों के छोटे छोटे बच्चे थे और 90% खवातीन को गायनी के मुख्तलिफ मसाइल थे, जिसमें सबसे ज्यादा उनके अंडर लेग्स की एलर्जी और इस तरह के मसाइल थे, और जिनको कभी एड्रेस नहीं किया गया, हमारे मर्दों ने नहीं किया। हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं जो वहां जाके सर्वे करते हैं कि क्या चीजें इश्यूज हैं, क्या चीजें चल रही हैं, वो भी जाके ऐसे फरलू काम कर लेते हैं। उन्होंने कभी उन चीजों को एड्रेस ही नहीं किया कि इस औरत के जो एक माँ बनने जा रही है, या ये जो बच्ची है जिसकी हम शादी कर रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट इसकी है शादी के लिए, क्या इस एज ग्रुप में जब वो छोटी बच्ची है वो पूरा कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। और उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी माहवारी के क्या मसाइल हैं, तो हम उसके सर पे इतनी जिम्मेदारियां थोप देते हैं कि वो अपना आप ही भूल जाती है, और वो हार्डली 18 या 19 साल में एक बूढ़ी औरत की शक्ल अख्तियार कर चुकी होती है। उसका जहन भी, उसकी शक्ल भी, उसका जिस्म भी एक बूढ़ी औरत की रूह की तरह बदल जाता है। और वो जो उसके बचपन की खुशियां हैं, जिसमें वो गुड़ियों से खेलना, कोई और गेम खेल लेना, कुछ भी, वो उसकी जिंदगी में है ही नहीं बिल्कुल। तो उनकी जो मिस अनिला, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अभी जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, बिल्कुल जो टॉपिक था आज का कि कम उम्री की शादी ही खवातीन की तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। तो ना सिर्फ तरक्की के लिए, बल्कि जो उसने अपने बचपन को एंजॉय करना है, जो अपने उसने मुख्तलिफ राइट्स को, उसके जो हकूक हैं उसको जो समझना है और उन तक रसाई हासिल करनी है, वो तमाम उन हकूक से एक तरह से यूं समझे कि उसको हम उससे अलग कर देते हैं जब उसकी कम उम्री की शादी का डिसीजन हो जाता है। तो मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी क्योंकि अभी इसी मौजू के ऊपर कुछ गुफ्तगू हमारी नेक्स्ट साथी जो मिस सुमेरा सरदार हैं, सुमेरा सत्तार साहिबा हैं, उन्होंने भी करनी है। तो वो बातचीत कर लें तो शायद आपकी तरफ मजीद कोई बात हुई तो फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इज इट ओके अनिला? ताकि हम हमारे साथ नेक्स्ट हैं सुमेरा सत्तार साहिबा, जिनका तल्लुक मुल्तान से है, और ये पौधा का एक बहुत ही अहम मंसूबा जो कि पूरे उसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर जो है कम उम्री की शादियों को कम करने के लिए एक एफर्ट पौधा कर रहा है, जिसके मुल्तान का जो क्लस्टर है उसके तमाम इजला के काम को लीड कर रही है मिस सुमेरा सत्तार। मैं इनको दावत देना चाहूंगी कि वो आए और हमें बताएं कि किस तरह से जो अर्ली मैरिज है उसके हवाले से वो काम अपने मुल्तान के एरियाज में कर रहे हैं। टाइम बहुत मुख्तसर है, हम चाहते हैं कि 5:10 तक, 5:13 तक इसको कंक्लूड कर लें, सॉरी 4:13 तक, ताकि फिर लोगों के सवाल जवाब और तजावीज की तरफ भी हम टाइम देख सकें। तो स्मेरा, नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू, बहुत हाँ, शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम जो बात हो गई है उसको रिपीट ना करें, और अपने प्रोजेक्ट का, अपने मंसूबा जो आप कर रहे हैं, बहुत अहम काम, उस पर प्लीज जरूर ब्रीफली तमाम शुरा को बताइए। बहुत शुक्रिया नाहिदा। अब तक जितनी गुफ्तगू हमारी हुई है उसमें वजूहात क्या हैं और मसाइल क्या हैं, उन पे खासी गुफ्तगू से हासिल हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पौधा का मुल्तान ऑफिस, जो मुल्तान टीम है, वो सिनफी मसावात के लिए कम उम्री की शादियों का तदारुक, इस उन्वान से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। साउथ पंजाब की जो 16 इजला, खानेवाल, भक्कर, लैया, डीजी खान, तोनसा, ये तमाम इजला जो है ये मुल्तान टीम इनमें काम कर रही है। इन अजला में हम लोग डायरेक्ट कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, कम्युनिटी सेशंस के जरिए, कम्युनिटी मीटिंग्स के जरिए, कम्युनिटी के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लोग जिनकी बात कम्युनिटी में सुनी जाती है, वो मौलाना हजरात हो सकते हैं, मस्जिद के वो टीचर हो सकते हैं, इलाके के वो वकील, वो एक्स काउंसलर, या कोई भी वडेरा टाइप का शख्स, कोई बड़ा जिम्मेदार जिसकी बात कम्युनिटी सुनती है। हमारी कोशिश ये होती है कि उन तमाम लोगों के साथ मिल बैठकर ये गुफ्तगू की जाए और ये पैगाम पहुंचाया जाए कि कम उम्री की शादी से जुड़े हुए नुकसान ज्यादा हैं निस्बतन उनके फवायद के। जो लोगों को ये नजर आता है कि हम कुछ फायदा कर रहे हैं बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी को अदा करके या अपने सर से बोझ उतार के, उसकी निस्बत नुकसान ज्यादा हैं। तो उसके लिए हमारा जो सबसे पहला कदम है, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि हम अपनी कम्युनिटीज को डायरेक्ट एंगेज करें, हम वालिदैन से बात करें, हम माओं से बात करें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आप अपनी बच्चियों से उनका बचपन छीन रहे हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो माशी है, तालीमी है, सेहत का है, सब कुछ है, लेकिन आप उनका जो सबसे बुनियादी हक है, उनका बचपन जो जीने का हक है, वो आप उनसे छीन लेते हैं। जिस उम्र में उन्हें लापरवाह होना चाहिए,
ذمہ داریوں سے اس عمر میں ان کے اوپر آپ ذمہ داریوں کا ایک پورا بوجھ لاد دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب شادی ہے آپ دیکھیں ود ان 1 day آپ کا پورا سوشل سٹیٹس بدل جاتا ہے. وہ بچی جسے کھلونوں سے کھیلنا ہوتا ہے اس کو سارے گھر کی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم والدین کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کریں کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنی بچیوں کی جاری ہے میڈم آپ کا میسج گروپ پہ آیا ہوا ماشاء اللہ سے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں خاص طور پہ تعلیم کا شعبہ ہے, صحت کا شعبہ ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ان پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ کوئی لنکیجز میٹنگز کریں, ان کے ساتھ کچھ ٹریننگ ورکشاپس کریں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں خصوصی طور پہ جو BHU کا سٹاف ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ سیشن کرتے ہیں تاکہ ان کی رسائی چونکہ بہتر ہے, علاقوں میں لوگوں تک بہتر رسائی رکھتے ہیں, خواتین کی زیادہ ان لوگوں کی بات سنتی ہیں خواتین. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں موبلائز کریں کہ وہ اپنے جہاں اپنی صحت کی بات کرتی ہیں خواتین کی, جہاں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں پولیو کمپین کی, وہاں پہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو میسج ہے کہ کم عمری کی شادی کو ریڈیوس کیا جائے, اس میسج کو بھی وہ دیگر خواتین تک اور کمیونٹی کی خواتین تک پہنچائیں. اسی طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم MPAs کے ساتھ اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کچھ لابنگ میٹنگز کریں تاکہ ہم ان سے یہ عہد لے سکیں, ان سے یہ وعدہ لے سکیں کہ جب یہ ایکٹ میں ترمیم پیش کی جائے تو وہ ایٹ لیسٹ اس کاز کا ساتھ دیں, انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس ٹاپک پہ کام کرنا کتنا اہم ہے. اس کے ساتھ ہم ریڈیو پروگرامز کے ذریعے اور تھیٹر پرفارمنسز کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کمیونٹی میں آگہی پیدا کریں. نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار یہ دونوں ظاہر ہے بہت بنیادی رکن ہیں, شادی جیسے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سب سے اہم رکن ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ان نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کے لیے تربیتی سیشنز کا انعقاد کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ بچی کی ایج کو بتانے کے لیے, بچی کی ایج کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے, ان کو انشور کریں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے آبزرو کیا ہے, ہم نے دیکھا اپنے کام کے دوران, وہ یہ ہے کہ بچی کی شادی کی عمر جو ہمارے ڈاکومنٹ میں لکھی ہے وہ 16 سال ہے. تو 16 سال کوئی بھی ایسا ریلیونٹ ڈاکومنٹ ایج کو باقاعدہ طور پہ نہیں بتا پاتا کہ اس بچی کی ایج واقعی 16 سال ہے. اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے, اور برتھ رجسٹریشن ان کی ہوئی نہیں ہوتی, اگر ہوئی ہوتی ہے تو وہ کوئی مطلب ایکوریٹ ٹائم پہ نہیں ہوئی ہوتی. تو اگر اسے شناختی کارڈ سے مشروط کر دیا جائے تو شاید سچویشن بہتر ہو جائے. اگر اس ایج کو 16 سے بڑھا کے 18 کیا جائے تو بچیوں کی کوئی تعلیم کی صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے, کچھ اسکل سیکھ سکتی ہیں, وہ سمجھدار ہو سکتی ہیں. جب تک اس ایج کو 16 سے ہم بڑھا کے 18 سال پہ نہیں لے کے جاتے اور اسے شناختی کارڈ سے مشروط نہیں کرتے, تب تک ان مسائل کو حل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو انگیج کریں. ہم اسکولوں میں جاتے ہیں, اسکولوں کی بچیوں کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں کرتے ہیں, ان کو تعلیم کی اہمیت فوکسڈ ہو کے بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے پڑھنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. ہم علاقے کی جو رول ماڈل خواتین ہیں, ایسی خواتین جو کچھ اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر رہی ہیں, ہم ان خواتین کو ساتھ لے کے اسکول وزٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بچیوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں اور انکریج کریں بچیوں کو تعلیم کے لیے. بچیوں کے ساتھ ہم کچھ سیشنز کرتے ہیں جن میں ہم ان کی صحت اور خصوصی طور پہ جو ان کی مینسٹرل ہائیجین ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور مینسٹرل ہائیجین ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ عام طور پر بچیوں سے بات چیت نہیں کی جاتی, اور جو اسکولوں میں موجود بچیاں ہیں وہ حقیقتاً ان مسائل سے نبردآزما ہوتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کس سے بات کریں. اگر ہم ایک 9th کلاس اور 10th کلاس کی 5 یا 7 بچیوں کا کوئی ہیلتھ کلب ایک بنانے جا رہے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ان تمام بچیوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میڈم پلیز آپ یہ تمام باتیں ہماری کلاس میں آ کے ہماری کلاس کی تمام بچیوں کے ساتھ کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ ریسورسز میں جس حد تک ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں. اگر ہم ملتان آفس کی بات کریں تو اس وقت تک تقریباً 3000 لوگوں تک ہم ڈائریکٹ اپروچ کر چکے ہیں مختلف سیشنز کے اور مختلف میٹنگز اور سیمینارز کے ذریعے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ڈائریکٹ جن کے ساتھ دو گفتگو کی ہے, اور ان کے ذریعے یہ میسج ہماری کوشش ہے کہ مزید کمیونٹیز تک پہنچے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ BHU کے جو سٹاف ہے, ہم ان کے ساتھ اگر میٹنگ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کو یہ
کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ میسج مزید لوگوں تک پہنچائیں, کو تاکید کرتے ہیں. اسی طرح ہم اگر کمیونٹی کے انفلوئنسرز کے ساتھ کچھ ملتے ہیں, کچھ بات چیت کرتے ہیں, تو ہماری ان کے لیے بھی یہی تاکید ہوتی ہے کہ پلیز آپ یہ میسج اپنی اپنی کمیونٹی میں بیٹھیں, جہاں پہ بھی بیٹھیں, جو بھی آپ کا حلقہ احباب ہے اس میں اس بات کو ڈسکس ضرور کریں. اچھا, اور باقی تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو شادی کے شناختی کارڈ سے مشروط کریں. دوسرا, جو نکاح رجسٹرار ہیں ان کے لیے کوئی کوالیفیکیشن متعین نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اس کی کوئی تعلیم اتنی ہونی چاہیے جو بندہ نکاح رجسٹر کر رہا ہے, یا اس کے لیے کوئی ایسا کوئی خاص قانون مقرر نہیں ہے. جو ہمارے نکاح خواہ ہیں یا نکاح رجسٹرار ہیں وہ غیر تربیت یافتہ بھی ہیں اور وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں, یعنی انہیں مسائل کو اس طرح سے ادراک ہی نہیں ہے. وہ نکاح جو رجسٹر نہیں کر پاتے وہ اسے شرعی نکاح کے نام پہ پڑھاتے ہیں. شرعی نکاح کی صورت میں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی برتھ رجسٹریشن نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کے والدین کا نکاح رجسٹر نہیں ہوتا. ہم نے ایک کیس پچھلے دنوں آبزرو کیا جس میں ایک بچہ ہے جو 2-3 سال کا ہو چکا ہے اور اس کا رجسٹریشن نہیں ہے. جب اس کی برتھ رجسٹریشن کی بات ہوئی ہے تو جو اس کا حل نکالا گیا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جب اگلا بچہ ہو تو آپ ان دونوں بچوں کو ٹوئن کر کے ان کی رجسٹریشن کرا دیجیے گا, کیونکہ اب اس کو ہم رجسٹر نہیں کر سکتے کیونکہ والدین کا نکاح بعد میں رجسٹر ہوا ہے. جہاں کمیونٹی میں اس طرح کے مسائل ہوں وہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی ہم ان تمام مسائل کا حل کیسے نکالیں. مطلب چیزیں اتنی زیادہ الجھی اور انٹر لنکڈ ہیں کہ ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. بچیوں کے لیے اسکول موجود ہیں, تعلیم کے مواقع موجود ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کے لیے اسکول موجود ہیں, آپ بچیوں کو اسکول بھیجیں. جب ہم والدین کو یہ فورس کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول تک لے جائیں. ہمارے پاس سیکورٹی کے مسائل ہیں, ہم اپنے بچوں کو اکیلے نہیں بھیج سکتے اور نہ ہم ٹرانسپورٹیشن افورڈ کر سکتے. دور دراز ہیں اس لیے بچیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں. اگر گورنمنٹ اپنے طور پہ کوئی اسمال بزنس, اسمال انڈسٹریز لانچ کرے تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو, کیونکہ ہمارے ہاں بچیوں کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے. ہماری کمیونٹیز میں وہ ایک فرض ہے جسے سر سے اتارنا ہے بوجھ کو اور کسی دوسرے کے کندھے پہ لاد دینا ہے. اگر وہ ارننگ ہینڈ ہو تو شاید سچویشن کچھ بہتر ہو سکے. ہمارے ہاں چونکہ روزگار کے مواقع پہلے ہی کم ہے تو بچیوں کے لیے وہ مزید کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے شہروں تک یا جہاں پہ کام کرنے کے مواقع ذرا زیادہ ہیں وہاں تک ایکسیس مشکل ہے. تو اگر کوئی اسمال انڈسٹریز یا اسمال پروجیکٹس اس طرح کے کیے جائیں کہ وہ بچیاں روزگار کے قابل ہوں, کچھ انکم جنریٹ کر سکیں تو شاید صورتحال میں کوئی بہتری آ سکے. جو نکاح کی رجسٹریشن ہے اس کو آن لائن کیا جانا بہت ضروری ہے. کوئی ایک آدھ ڈسٹرکٹ ہم نے سنا ہے اس طرح کے جہاں پہ یہ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے انیشلی ایک مطلب اس کو فیز میں ڈالا ہے تجربے کے طور پہ, لیکن اگر نکاح کو آن لائن رجسٹر کیا جائے, نادرا کا اتنا بڑا سیٹ اپ موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو سکے گی. جی, آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو پلیز آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتی ہیں اور ہینڈ بھی ریز کر سکتی ہیں. جب ہماری ساتھی سمیرہ ستار اپنی بات مکمل کر لیں گی تو آپ سوال کر سکتی ہیں, ایک دوسرے سے بھی کر سکتے ہیں, آپ کو تجاویز بھی دے سکتے ہیں, تو پلیز بی پریپیئر فار دیٹ. اچھا, جو ہم نے اب تک جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں ان کے نقصانات پہ, ہم نے بچیوں کی کم عمری کی شادی کے نقصانات ہیں ان پہ بات کی ہے. تو جو گھریلو تشدد ہے یا گھریلو جو جھگڑے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کم عمری کی شادی کے نتیجے میں. ہماری جو قابل قدر ساتھی ہیں انہوں نے بات کی ہے بچیوں کی پیدائش پہ جو بات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں ذہنی اور جسمانی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ڈیورنگ پریگنینسی بھی کرنا پڑتا ہے, اس پہ شاید ہم نے اس طرح سے بات چیت نہیں کی. بچیوں کی تعلیم نظر انداز ہو گئی ہے, وہ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہے, ان کے پاس اپنے انکم جنریٹ کرنے کے مواقع نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی خصوصاً بات کریں تو یہ جو بیلٹ ہے یہ غریب بیلٹ ہے. یہاں پہ زراعت ہے تو زراعت ہماری پہلے ہی بحران کا شکار ہے. ہمارا کسان جو غریب کسان ہے وہ سارا سال محنت کر کے بھی اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر پاتا. اب ایسی صورتحال میں جہاں بات آتی ہے بچیوں کی تعلیم کی یا کمپیریٹیولی
اگر بیٹے کو پڑھانا ہے، وسائل کم ہے، بیٹی کو پڑھایا جائے یا بیٹے کو پڑھایا جائے تو بچوں کی تعلیم نظر انداز ہوتی ہے. اب معاشی طور پہ بچی کی شادی ہو گئی ہے، وہ معاشی طور پہ بھی خود کفیل نہیں ہے، وہ اپنے لیے کمانے کے قابل نہیں ہے. ایسی صورتحال میں شادی کے فوراً بعد پریگنینسی ہمارے ہاں ایک عام کلچر ہے، ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ کم عمری کی شادی میں تو بالکل نہیں ہوتا. بچیاں کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل نہیں ہیں، وہ اتنی سمجھدار نہیں ہے کہ وہ اپنا اچھا یا برا سوچ سکیں. وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ظاہر ہے اپنے گھر کو نظر انداز ہوتا ہے، ان سے گھر نظر انداز ہوتا ہے، وہ اتنی ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پوری سسرالی فیملی کا خیال رکھ سکیں، اپنے شوہر کا خیال رکھ سکیں اور پھر اپنا بھی خیال رکھ سکیں. تو وہ جو پے در پہ پریگننسیز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ایک مشکل کا باعث بنتی ہیں. گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں، ایک تو معاشی پریشانیاں ہیں، دوسری جسمانی تشدد اور ذہنی تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اور جو کیسز آپ دیکھیں ان میں کم عمر جو بچیاں ہیں ان کے لڑائی جھگڑے کے اور طلاق کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچیاں میچور نہیں ہوتی، ان کی ذہنی سطح اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ شادی جیسی ذمہ داری کو نبھا سکیں. کم عمری کی شادی جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتی، اور پھر وہ پنچایت یا جو بڑے ہیں خاندان کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. عام طور پہ کم عمری کی شادی کے نتیجے میں وہ بچی ایک یا دو بچوں کے ساتھ روٹ کے میکے آتی ہے، اور وہ پھر سالہ سال وہ اسی طرح سے گزار دیتی ہے کہ نہ اس کی ذمہ داری اس کے سسرال والے لے رہے ہوتے ہیں اور نہ اس کی ذمہ داری اس طرح سے پیرنٹس لے رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ شاید شادی سے پہلے لے پاتے یا انہیں لینی چاہیے تھی. وہ شادی کے بعد بالکل ظاہر ہے آپ کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، تو آپ کے گھر والے آپ اون نہیں کرتے آپ کو اس طرح سے. تو دونوں طرف سے آپ سسرال کی طرف سے بھی اور آپ میکے کی طرف سے بھی آپ بیچ میں لٹکی ہوئی کنڈیشن میں ہوتی ہیں بچیاں. سمیرا بہت شکریہ. میں تھوڑی دیر چاہوں گی کہ اگر ہم شرکا کی طرف سے کافی ہینڈ ریز ہے، اگر ان کا کوئی کوشچن آ جائے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاؤں، کیونکہ 4:13 ہو گئے ہیں اور انٹریکٹیو گفتگو کا ہونا بڑا ضروری ہے. اسے ٹوکے وہاڑی سے سائمہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. سائمہ آپ کا کیا کمنٹ ہے پلیز؟ سائمہ اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے. جی السلام علیکم، شکریہ ناہیدہ موقع دینے کے لیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا، جی سب سے بولیے. پہلے تو بہت اچھی باتیں کی ہماری تینوں جو آج کی اسپیکرز تھی انہوں نے. تو مجھے بات کرنی تھی سمیرا سے، وہ اس حوالے سے کہ جیسے انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹس کی بات کی، تو وہاڑی بھی چونکہ ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے، اور ان سے پہلی جو ہماری اسپیکر تھیں انیلا، انہوں نے جب بات کی کم عمری کی شادی کی ریشو کے جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں زیادہ ہے، تو اس میں انہوں نے وہاڑی کا بھی ذکر کیا. تو میری کافی دفعہ میں نے یہ سوچا بھی کہ سمیرا سے میں بات کروں، کیونکہ ہمارے اتنے قریب 100 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے آپ پودا کا جو ملتان آفس ہے. تو لیکن شاید چلے آج کے اس ویبینار کے توسط سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں بھی تھوڑی اس کی نو ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس پروجیکٹ میں یا کسی ایکٹیویٹی میں، کیونکہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اسی چیز پہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، میں اگر وہاڑی کی بات کروں تو کووڈ کے بعد یہ جو سچویشن ہے نا، یہ بہت زیادہ سیویئر سچویشن اختیار کر گئی، کیونکہ کووڈ ایک گولڈن ٹائم سمجھا ان لوگوں نے جو کہ بہت زیادہ پور تھے. تو ان کو پھر یہ لگا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ فری میں بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی نا، کوئی ایکسپینس بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑی، اور جب یہ شادیوں کی ریشو کووڈ کے پینک میں زیادہ بڑی، تو ساتھ میں اب وہ جو بچیاں ہیں کووڈ کے بعد کچھ ایسی ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، مطلب اتنا وہ تیزی سے جو ہے نا وہ کم عمری کی شادیوں کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو مجھے تو صرف سب سے زیادہ تو یہی تھا کہ آج کے اس پروگرام کے اس ویبینار کے توسط سے میری ایک لائزوننگ جو ہے وہ آپ کے ملتان آفس سے ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ ٹوگیدر وی کین ڈو. جی بہت شکریہ سائمہ. بالکل ایسا ہی ہے، ہم مل کے زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اور یقیناً سمیرا اور آپ اس میں نیٹ ورکنگ آپ لوگ کر سکتے ہو. فرحانہ ہے ہمارے ساتھ. فرحانہ آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ فرحانہ رمضان صاحبہ پلیز، اور آپ کیا کوشچن کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے آپ کو ان میوٹ السلام کیجیے علیکم. اور ضرور پلیز اپنے ضلع کا نام بتائیے گا. جی وعلیکم السلام. جی میں نصیر آباد سے ہوں، بلوچستان سے. جی اصل میں جیسے ابھی میم نے بتایا کہ بھائی بلوچستان میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا جو کم عمری
کی شادی ہو گئی. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو میں آپ سب کو نوٹس میں لانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے اپنے ولیج کی بات ہے نا، بالکل سامنے کی، کہ جیسے کوئی بھی مرد اپنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنی جی اپنی بیٹی کو عفضے میں دیتا ہے، جیسے کہ اپنی جگہ پہ بیٹی کو دے کر دوسری شادی کر لی. تو ان چیزوں کو بھی مطلب نوٹس میں کہ بلوچستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت کم عمری میں شادی ہوتی ہے. یہاں پہ NIC کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ کیسے بنتے ہیں عورتوں کے، اور اسکول تو ہے نہیں، بہت مطلب ہیں لیکن سٹی میں ہیں، جیسے ایک چھوٹے چھوٹے دیہات میں ہوتے ہیں اس طرح اسکول نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو صرف ایک بلڈنگ ہے، مطلب وہاں پہ نہ پڑھائی ہے، نہ کوئی ٹیچر آ سکتی ہے، کیونکہ اس گاؤں کی تو کوئی ایسی بچی پڑھی ہوئی نہیں ہے نا کہ جو وہاں پہ اسکول میں جائے اور بچیوں کو پڑھائے. اتنی دور سے کوئی آتا نہیں ہے، تو وہاں پہ جیسے ایک بلڈنگ ہے جو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ہیں، بس وہ وڈیرہ شاہی چلتی ہے. تو میں یہ بھی سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان چیزوں کو بھی نوٹس کریں جو باپ دیتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے عفضے میں کہ بھئی میرے وہ اس پہ لے لیں اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں. یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ادھر پاکستان میں ہیں. بہت شکریہ فرحانہ رمضان. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی میٹنگ میں. مجھے لگتا ہے آج آپ ہمارے جو ہفتہ وار ویبینار میں پہلی بار شامل ہوئی ہیں، اور آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو بلوچستان کے اندر باپ اپنے بدل میں بیٹی دے کے تو اپنی دوسری شادی کر لیتے ہیں. اس مسئلے پہ بھی، اور خاص طور پہ بچیوں کی جو ایجوکیشن کے مسائل آپ اپنے ضلع میں مشاہدہ کر رہے ہیں، اسکولوں میں ٹیچرز کا نہ ہونا یا تعلیم کا پراپر بندوبست نہ ہونا، اس کے لیے بے حد شکریہ. اور ہر ہفتے ہمارا یہ ویبینار ہوتا ہے، ضرور شامل ہوئیے گا. اپنا جو میں نے ایک آپ دو کا ویبنار کیے ہیں آپ کے اٹینڈ، لیکن مسئلہ اچھا، یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل دیہات میں ہے نا، تو وہاں پہ زیادہ سگنل کا بہت پرابلم ایشو ہوتا ہے. ابھی بھی میں تھوڑا آؤٹ آئی ہوں، تو اس لیے میں جو ہے نا آج آپ کا ویبنار جو ہے نا وہ اٹینڈ کر لیا ہے. خاص میں اس کے لیے جی رکی بہت ہوئی تھی شکریہ، کہ میں بہت شکریہ. شناختی کارڈ بنوانے کے بھی جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس کچھ جی نالج ہو. ہم آپ کی مدد کر سکتے میرا ہیں اور یہی ہے کہ کیسے پودا بنایا کے جا جو سکتا ہے نا، جیسے پودا کے ہیں جتنے بھی، تو وہ بلوچستان کی طرف تھوڑا اس طرح کے پروجیکٹس دیں تاکہ یہ بچیاں جو ہیں بہت کم عمری، اگر آپ کہیں گے کبھی میں آپ کو پکس بھی سینڈ کر سکتی ہوں بچیوں کی، اتنی چھوٹی بچیاں جو شادی شدہ ہیں اور اپنے باپ کے وہ بدلے میں ہیں. تو یہ چیز بہت فرحانہ. آپ غلط ہے. بہت شکریہ فرحانہ. آپ اپنا جو جی تھینک کنٹیکٹ ہے نا وہ اس کو چیٹ میں ضرور ڈال دیجیے، اپنے نمبر کو چیٹ باکس میں. بہت شکریہ. نبیلہ یو. اسلم صاحبہ کا ہینڈ ریز ہے. نبیلہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. وعلیکم السلام، خوش آمدید. میں جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پودا کا پروجیکٹ ہے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام اور بالآخر خاتمہ، اس کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو ساتھی ہیں، جو خواتین ہیں ہماری رورل رہنما ہیں، ان کو ہم بتائیں کہ پودا یہ کوشش کر رہا ہے. اور جس طرح ابھی سمیرا نے بھی بتایا جو ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے اس کے حوالے سے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو اور لوگوں کی جو اس کے حوالے سے آگہی ہے وہ بھی بہتر ہو. تو ابھی ایک جو ہماری ساتھی ہیں انہوں نے بہاڑی سے بتایا کہ وہ نیٹ ورکنگ چاہتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم ان تک پہنچیں گے بھی، اور ہمیں اس کے مضبوط خواتین اور جو ساتھ ہیں ان کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کیس ہے کم عمری کی شادیوں کا اور بچیوں کی شادیوں کا، یہ کافی گھمبیر ہے. ایون جو ہمارے اعداد و شمار ہیں وہ بھی وہ فگر نہیں بتاتے اور وہ صورتحال نہیں بتاتے جو کہ ایکچولی کمیونٹی میں ہو رہی ہے. جب ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ کسی بھی ایک جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے، جو ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں کی اپنی ذاتی کہانیاں خواتین کی نہ مل رہی ہوں، جس میں وہ اپنی ذاتی کہانی شیئر کرتی ہیں کہ ان کی کم عمری میں اور بچپن میں شادی ہوئی. تو یہ ایک ایسی میں اب کیا کہوں بیماری ہے کہ جس کے لیے ہم سب کو مل کے اور متحد ہو کر
ही काम करना पड़ेगा। और वो जो कहते हैं ना कि हिम्मत जनानियां, तो मेरा बड़ा इसके ऊपर यकीन भी है कि जब खवातीन मिल के आगे बढ़ेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी तो हम इस तरह की जो वाकयात हैं उसकी रोकथाम और उसके खात्मे के लिए डेफिनेटली भरपूर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और यकीन करें कि वो बच्चियां जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इस काबिल भी नहीं होती कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर ये बता सकें कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो किस नोयत का है। क्योंकि बलूचिस्तान में भी मेरा जाना हुआ, वहां पे भी उन बच्चियों से बातचीत करने का मौका मिला कि जिनके साथ ये जुल्म हुआ है और आखिर में बहुत सी बीमारियों का वो मजमुआ बन जाती हैं, काम करती हैं, कोई से नहीं है घर में, और यही वटा सट्टा और बाकी जो है उसकी जगह पे या किसी भी जगह पे जो भी कुछ करना हो उसमें वो इस्तेमाल होती हैं। तो जो सूरत हाल है वो वाकई बहुत ज्यादा गंभीर भी है बलूचिस्तान के अंदर भी, और हमारे जो बाकी सूबे हैं वहां पर भी। और सिंध में ये है कि थोड़ी सी कानून साजी के हवाले से सिचुएशन बेहतर है और वहां पर जो उसका इतलाक है उसकी बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है। और इसमें मेरी एक बल्कि अपनी सब साथियों से गुजारिश होगी कि खवातीन जहां जहां पे भी हैं, जहां पर भी वो इसके हवाले से किसी किस्म की कोई सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे 2 ऑफिसेज हैं। अगला जो प्रोग्राम होगा वो नाहिदा साहबा को मेरी ये एक राय होगी कि हम जो लाहौर ऑफिस है उसको इसमें इन्वॉल्व कर ले और साथ में हम बताएं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ताकि हमारा ये जो थोड़ी सी 1-2 सीरीज बनेंगी प्रोग्राम की, वेबिनार की, वो भी कंप्लीट हो जाए, लोगों की आगाही भी हो और हम भी आगे जो है वो बढ़ सके। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये बात थी कि जो हमारा एक इदारा है नादरा, जिसके पास बेपनाह हमारा डाटा है और वो दुनिया भर में दूसरे ममालिक की भी जो जरूरियात है ये डाटा और रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसमें वो अपनी सर्विसेज को जो है यकीनी बनाता है। तो जो ये जो ऑनलाइन इंदराज है शादियों का, इसको भी यकीनी बनाने की जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में जो खवातीन की सूरत हाल है वो बेहतर हो, रजिस्ट्रेशन बेहतर हो, और ये जो इस तरह के जो वाकयात हैं और जो बच्चियों की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं उसमें कमी हम ला सकें और खवातीन जो इस मुल्क का निस्फ हैं वो इसकी तरक्की के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नबीला साहबा। मैं अब बहुत सारी साथियों के दही रहनुमा खवातीन की हाथ जो है वो बुलंद है, वो बात करना चाहती है। मैं उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बिस्मिल्लाह इरम साहिबा का। हमारी बहुत एक सीनियर साथी रहनुमा खानेवाल से बीमार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज का जो वेबिनार है वो उसमें शामिल है हमारे साथ। उन्होंने काफी सारे कमेंट्स किए हुए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े तो मैं आप सबको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा है, बिस्मिल्लाह इरम साहिबा ने, बिस्मिल्लाह इरम, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज अपनी बीमारी के बावजूद आप हमारे साथ हैं और ये पैगाम देना भी मकसूद है कि हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। आप जल्दी से सेहतमंद हो और अपनी खनकदार जो आवाज है वो हमें वेबिनार में सुनाएं। बिस्मिल्लाह इरम साहिबा ने लिखा है, जी जब सिलेबस इंग्लिश में हो तो बच्चियां पढ़ नहीं सकती और वालिदैन शादी कर देते हैं। महंगाई की वजह से भी मसाइल बढ़ रहे हैं, आबादी में इजाफा की वजह छोटी उम्र की शादियां हैं। इन्होंने ही आगे अगेन लिखा है कि कम उम्री की, मैं अकबर साहिबा हमारी सीनियर मेंबर ने हैंड भी रेज किया, लेकिन उनका जो कमेंट है वो पढ़ के सुना दूं। कम उम्री की शादियां, मालूमात में कमी, तालीम की कमी, खानदानी झगड़े, वसाइल की कमी, बेटियों को बोझ समझना, वडेरा शाही और जागीरदाराना निजाम में समथिंग कुछ किधर चला गया, कमेंट आपका आगे पीछे हो गया। सो इन सारे मसाइल का निशानदेही उन्होंने की है। जबकि बिस्मिल्लाह इरम साहिबा ने अगेन लिखा है कि बच्चियों के हवाले से जिनसी तशद्दुद के वाकयात जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कम उम्री की शादी एक उसकी राह समझी जाती है। कम उम्री की शादी करके इस मुतासरा बच्ची से हर तरह का हक छीन लिया जाता है। जी हैंड रेज था महक भट्ट साहिबा का। मैडम आप क्या कहेंगी, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को और बात कीजिए। महक भट्ट है हमारे साथ मुल्तान से। आमना मजर और उसके बाद तलत साहिबा के साथ। जी जी प्लीज बात कीजिए। खुश आमदीद मैडम। थैंक यू।
اچھا ہم لوگ نا 3 لوگ بیٹھے یہاں پر آپ کی میٹنگ سن رہے ہیں اپنے آفس میں. تو میڈم کون کون ہے نام بتا دیجیے یا چیٹ میں لکھوا دیں. جی چلے میں لکھوا دیتی ہوں. ویسے آسما ہے اور جیا اوکے. عامر. اچھا اور ایسا ہے کہ بہت اچھا ٹاپک تھا. اور ابھی نبیلہ صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ جو بچیاں ہیں واقعی ان کے معلومات ہی نہیں ہے نا, بچیوں کو خود سے بھی معلومات نہیں ہے. تو یہ پودا نے جو پروگرام کم عمری کا شادی کا شروع کیا ہوا ہے تو یہ بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے. اور اس میں نا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے نا ہم اس سے آگاہ کریں کہ ان کے نقصانات کیا ہیں. کیونکہ آپ دیکھا ہوگا کہ جب تک خود سٹینڈ نہ لیں, جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں, جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ متاثر ہو رہے ہیں نا, بچیاں متاثر ہو رہی ہیں, بچے متاثر ہو رہے ہیں کم عمری کی شادی کی وجہ سے, تو وہ جب تک خود ڈائریکٹ سٹینڈ نہیں لیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور بچوں کے جو والدین ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ان پروگرام میں جو ہے ان کو شامل کریں تاکہ ان تک بھی ان کی ساری جو یعنی کہ اس میں جتنی بھی وجوہات ہیں جو اس میں پریشانیاں بچیوں کو آتی ہیں یا بچوں کو آتی ہیں اس سے وہ والدین بھی آگاہ ہوں. تو باقی میں نے اپنے کمنٹس میں بہت ساری چیزیں لکھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی آمنہ مظہر صاحبہ کا ہینڈ ریز ہے. آمنہ مظہر صاحبہ آپ کہاں سے ہیں, پلیز اپنے ضلع کا بھی بتا دیں اور آپ کا کیا کمنٹ ہے, کیا کوشچن ہے. اگر مزید بھی سوالات ہوں تو پلیز ٹاپک سے کنیکٹ رہتے ہوئے اپنی بات کی تیاری کر لیں تاکہ آپ کی باری بھی آ سکے. جی آمنہ. جی میم پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں اس میٹنگ میں شامل کیا. اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت کلیئر آ رہی میری ہے. آواز آمنہ یہ بھی بتا دیجیے آپ کہاں سے ہیں. میں میڈم صاحب میں مظفر گڑھ سے ہوں اور چوک سرور شہید میرا علاقہ ہے. میں جاب بھی کرتی ہوں, میرا ووکیشنل سینٹر بھی ہے اور ہیلتھ سینٹر بھی ہے, اور دونوں میں چلا رہی ہوں. تو میڈم صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ کام بہت تفصیل سے جی آپ نے پلیز بتایا, بولیے. بہت زیادہ معلومات ہمیں ملی. اس میں میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, بلکہ کوشچن نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں بھی تھوڑا آپ بتائیں کہ جب ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے, کم عمر میں ہو یا زیادہ عمر میں ہو, صرف لڑکی نہیں لڑکے کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے کہ جب اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے, عمر کم ہوتی ہے اور وہ ابھی اس ماحول کو بھی نہیں سمجھ پاتی. بچی شادی ہو کے جاتی ہے, میکا چھوڑ کے سسرال میں جاتی ہے, اس کے سسرال والے اس سے جاتی ایسی ایکسپیکٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پہ اس کو قبول بھی نہیں کر پاتی, اور اس کے ان رویوں کی وجہ سے اس کا خامن بھی جو ہے نا اسے کترانے لگ جاتا ہے. اور ایسی اگر کم عمر لڑکا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ ابھی اٹھا نہیں پاتا, وہ بھی ذمہ داریوں سے کتراتا ہے. تو اس صورت میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنے سر سے ٹال دیتے ہیں اور سسرال والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طریقے سے, اور اس سے اس کو وہ کولو کا بیل بن کے رہ جاتے ہیں. خامد کی طرف سے بھی ٹھکرائی جاتی ہے, سسرال کی طرف سے بھی ٹھکرائی جاتی ہے, اور میکے والے بھی جب اپنی بیٹی کو بیاہ کے دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تمہارا گھر ہے, تم نے وہیں مرنا جینا مرنا ہے. کیونکہ اکثر دیہات کے علاقوں میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ جب شادی کر دی جائے تو وہی تمہارا سسرال ہے, وہی تمہارا گھر. اس طریقے سے بچی کو تو نہ تو اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کون سے رائٹس کہاں پہ استعمال کرے, نہ وہ والدین کے گھر میں استعمال کر سکتی ہے اپنے رائٹس مانگ سکتی ہے, نہ وہ سسرال میں مانگ سکتی ہے. اس طریقے سے وہ زندگی بھر ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہے. اوپر سے اگر وہ پریگنٹ ہو گئی ہے, اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ عمر بھی اس کی کم ہے, ابھی تک تو وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی ہوگی. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, اس میں آپ سے ریکویسٹ کریں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ میں بھی خود بھی اپنے علاقے میں میرے پاس خواتین آئی ہیں اور بہت سارے کیسز میں نے ہینڈل کیے ہیں, اور جن عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم تشدد ہوا ہے ان کے کیس بھی لڑے ہیں, ان کو اس میں لے کے گئے ہیں, کورٹ بھی لے کے گئے ہیں, اور ان کے مسائل حل بھی کیے ہیں, ان کے مردوں کو بھی سمجھایا. لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن بعد میں ان کی روش وہی رہتی ہے. اس طریقے سے ہم اس بچی کے لیے بھی, اس خاتون کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے. اپنی طرح سے ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, ان کی مزاج تو نہیں بدل سکتے. تھینک یو میم. بہت شکریہ آمنہ مظہر صاحبہ. میں بہت خوشی ہو رہی ہے بسم اللہ ارم صاحبہ کو دیکھ کے, اور تمام بہنوں کو. میک صاحبہ آپ کے ساتھ بھی 3 اور بیٹھی ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا یہ شوق دیکھتے ہیں ہم سیکھنے کا. پیاری پیاری شکلیں مسکراہٹ کے ساتھ, اور کئی تھکی بھی اس وقت ہم میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, سیکھنے کا یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. حمیرہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. حمیرہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی پلیز؟
मीटिंग का टाइम आल तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आखिरी 2 कमेंट ले लेना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है आज के टॉपिक से रेलेवेंट आपकी कोई बात हो और वो रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमैरा तारिक है। मैं मैडम मुल्तान अपना से डिस्ट्रिक्ट हूँ। भी बता दीजिएगा प्लीज। मुल्तान पंजाब से मैं हूँ। हुमैरा तारिक मेरा नाम है। जी जी। मैं एसटीजी के ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखती हूँ। वैसे तो ये पौधा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो औरतों पे, बच्चियों पे काम कर रही है। और ये जो नबीला ने मुल्तान में भी क्लासेस दी हैं, बहुत ज़बरदस्त, और ट्रेनिंग दी हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त। और इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ बाशऊर हो जाएंगी तो वो अपना हक लेना जानेंगी, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे अपना हक नहीं ले पा रही वो। तो ये जिस तरह से ये ट्रेनिंग हो रही है और सेमिनार्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हमारी बच्ची जब बाशऊर हो जाएगी तो उसे अपना हक लेना पता चलेगा कि उसने अपना हक किस तरह से लेना है। और ये बहुत अच्छा पौधा का ही मैं कहूँगी कि ये जैसे नबीला ने कहा कि लाहौर में वो चाह रही हैं, तो मैं भी इसमें नबीला का साथ दूंगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ शहरों में तो जाएं, कस्बों में भी जाएं और अपनी बच्चियों को बाशऊर करें, ताकि वो अच्छी जब वो अच्छा बाशऊर हो जाएंगी तो वो अपने माशरे को, कहते हैं ना कि अच्छी, जब आप लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की को तालीम देंगी तो वो अच्छी माएँ भी बन पाएंगी। तो हम जब बच्चों को बाशऊर नहीं करेंगे, अपनी बच्चियों को बाशऊर नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं इस माशरे में कर सकते। इसलिए हमने बच्चियों को अपने पढ़ाना है। कम उम्री की शादी में बच्चियों को इसमें हमने कहना है कि उनका ये बुनियादी हक है कि वो पहले अपने तालीम हासिल करें, इतनी नॉलेज हासिल कर लें कि उन्होंने शादी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे कैसे पालने हैं। और अच्छा माशरा तभी बनता है जब लड़की पढ़ लिख के कामयाब होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुमैरा तारिक साहबा। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें। शीरी अख्तर हमारे साथ घांचे से हैं। आपकी बिल्डिंग का बहुत खूबसूरत लकड़ी का छत मुझे दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। घांचे गिलगित बल्तिस्तान से बहुत तसलसल के साथ जो हफ्तावार वेबिनार है उसको शामिल होती है उसमें। तो सियालकोट से अमारा है और आरिफ है, उन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज मेरी ये गुजारिश है कि मुख्तसरन बात करें, कोई कमेंट है या क्वेश्चन है, ताकि हम मीटिंग को कंक्लूड कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आमरा। जी हमारा मेरी बात कर रही हूँ सियालकोट से। मैंने ये सारा सेशन देखा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। जी मैं बस ये चीज कहना चाहूंगी कि अभी चीजें जो से मॉडरेट, जी पहला सेशन था आपके साथ। जितना मॉडर्न इस टाइम दौर जा रहा है, जितनी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं, इस दौर में बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, उनको पॉजिटिव वाइब्स और स्टोरीज से आगाह किया जाए। और यहाँ पे एक मसाइल ये भी है कि अगर मैं भी अपनी वालदा को कहती हूँ ना कि अम्मा अगर मेरी डाइवोर्स हो गई, तो वो कहती है ना 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 इस चीज का नाम ना लो। बच्चों को उनके जो हालात हैं उसके मुताबिक उनको गाइडलाइन लाजमी दे। ट्रेजेडी है, हो सकती है, किसी के भी साथ भी हो सकती है, तो यानी कि पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है जिन्होंने आगे बच्चों को मूव करना है। मैं बस ये कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया जी। अगर इससे कोई डिफरेंट बात है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं। आरिफ आपका हैंड कब से रेज है? और आरफा का मैं लास्ट कमेंट लूंगी और उसके साथ ही आप सब की से इजाजत चाहूंगी, क्योंकि 4:35 हो गए हैं और मैं ये कोशिश मेरी ये होती है कि 4:30 का अगर टाइम है तो उस पर हम इस सेशन को कंक्लूड कर सके। जी आरफा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अरफा आरिफ मुल्तान से हूँ और मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ मुल्तान में ही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम अगर लॉस की बात करते हैं तो कानून तो बन गए हैं, जैसे 2010 का है, उसके बाद 2015 में और 2022 तक भी बहुत अमेंडमेंट्स हुई हैं कवानीन में। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक हम बात करें तो किसी जगह पर हो रही है और किसी जगह पे नहीं हो रही। लेकिन हमारे यहाँ जो अवेयरनेस दिलवाने का है ना मकसद, वो चले पेरेंट्स को भी हो गया और एजुकेशन सेक्टर में भी हो गया और जो इदारे काम करने वाले वहाँ भी हो गया। लेकिन आप देखें जो इदारे काम करने वाले, जो अथॉरिटी
रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठे हुए हैं वो वायोलेशन करते हैं। जैसे कि मिस आसफा जमाली ने बात की थी कि उस जगह पर उन्होंने रिपोर्ट करवा दी उनकी शादी की, और वो वहाँ पर गए, पुलिस वाले ने दरमियान में उनके मामला सॉल्व करवा के उनको वापस भेज दिया। तो हम शिकायत करते हैं सिर्फ निकाह खां की और जिसने वो करवाया होता है उसकी, हम शिकायत नहीं करती जिसने, पुलिस वाले ने जिसने उनका मामला सॉल्व करवा के उनको भेजा, उसने रिश्वत ली ना, तो हमारे पास इख्तियार है कि हम उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दे सकें और उनके खिलाफ भी ऐसे इकदाम कर सकें कि उनको भी सजा हो सके। तो इस बारे में अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है। और 1043 जो हेल्पलाइन है, हमें इस बारे में भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो हेल्प लाइन्स है हमने उसका किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जैसे 1737 साउथ पंजाब की एक बहुत अच्छी हेल्पलाइन है जो वॉक सेंटर से आप अच्छी रेमेडी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो 1043 है वो बहुत जल्दी, अच्छा रिपोर्ट करने का ये मकसद होता है कि आपने रिपोर्ट की तो आपका एक दर्ज हो गया मामला और आपका एप्लीकेशन नंबर लग गया, कल को आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी सजेशंस थी, इसमें आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। और थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत शुक्रिया आरफ साहिबा, आपने बहुत अहम नुकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। मैं आपकी बात से लिंक करते इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि पौधा इस वक्त तक जो प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है, एक्सेप्ट पंजाब, बाकी तमाम के साथ बहुत अच्छा रूरल वेमेन लीडर्स की लाइजान कराने में कामयाब हो चुका है। और हमारे जो रूरल वेमेन लीडर्स के ग्रुप की बहुत सी मेंबरान है, उनकी डायरेक्ट जो राब्ता कारी है वो उस सूबे के जो सूबाई कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन है उसके साथ करवा चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब का जो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है, उसका किरदार जो है वो उस तरह से, जब से मैडम फौजिया विकार साहिबा गई हैं उसके बाद से अब तक हमने वो फाल किरदार नहीं देखा। तो खुदा करे वहां ये काम भी हो जाए तो फिर 1043 और प्रोविंशियल कमीशन की भी जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वेमेन की प्रोटेक्शन की कमेटीज हैं, उनका अंदर एक अहम रोल ये है कि जो कम उम्री की शादियां हैं उनको भी डायरेक्ट रिपोर्ट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे कमेटियां बने और आप सब लोग उन कमेटियों की मेंबर्स बने और चेयरपर्सन बने, ताकि जो खवातीन की और बच्चियों के हकूक से मुतल्लिका आवाज है उसको मुनज़्ज़म अंदाज में और पुरजोर आवाज में अंदाज में उठाया जा सके। आप सबकी भरपूर शमूलियत का बेहद शुक्रिया मैं पौधा पाकिस्तान के बिहाफ पे आप सबकी मशहूर हूँ। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें। जो लोग चाहते हैं कि वो हफ्तावार जो वीकली मुलाकात है उसके अंदर यादगार रहने में अपने आप को भी शामिल कराना चाहते हैं, वो कैमरास ऑन कर लें। हमारी मीटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की आप जैसी तमाम दही रहनुमा खवातीन पाइंदाबाद। हमने जो मिलजुल के आगे बढ़ने का सफर पाकिस्तान को खवातीन के लिए और बच्चियों के लिए एक बहुत महफूज मकाम बनाने की एक अपने तईं जो कोशिश है उसको जारी रखना है। और इंशाअल्लाह हम एक दिन ऐसा पाएंगे कि हमारे पीछे आने वाले हमारे बच्चों के लिए बहुत महफूज पाकिस्तान मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।